الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ آج ہماری کلاس 14 ہے، 14 کلاس ہے. انشاءاللہ آج پڑھیں گے وہ آپ کا پچھلا لیسن کے کنٹینیوشن ہے. پچھلی دفعہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز میں قرات اور حوالے سے پڑھا تھا. آج ہم ظہر، عصر، مغرب اور عشاء میں قرات کا طریقہ، سنت کیا ہے، پھر اس کے علاوہ اور بھی متفرق چیزیں پڑھیں گے. آپ کی طرف سے جو مختلف سوالات آتے ہیں ان کے جوابات ہم کوشش کرتے ہیں چیٹ پہ بھی دے دیں، فیس بک پہ بھی دے دیں، لائیو بھی دے دیں. ایک سوال جو کئی لوگوں کی طرف سے آیا، میں اس کو رائے بھی بتانا چاہتی ہوں. مختلف لوگوں نے سوال کیا کہ ہمیں نماز میں ترتیب پڑھنی ہے. دیکھیں، نماز میں ترتیب پڑھنے کی جو مختلف آپ کو بتائی جا رہی ہے، ہم نے ثنا کے حوالے سے کئی مسنون دعائیں دیکھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب
تکبیر تحریمہ کہہ دیتے تھے تو اس کے بعد نماز کا آغاز کرنے کے لیے جو مختلف دعائیں پڑھنی ہیں، تو پہلے ہم نے ثنا پڑھنی ہے، پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ، اور اس کے بعد کوئی بھی سورت جو پہلی 2 رکعت میں انشاءاللہ وہ آج ایکسپلین ہوگا پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اس پہ مزید آگے بات ہوگی، آپ کو اور سمجھ آتا جائے گا جیسے جیسے آپ نماز کو کنٹینیو کریں گے۔ ہم اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں ہم اپنا مین جو ہمارا لیسن ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ نماز کا طریقہ چل رہا تھا جس میں آج ہم ظہر اور عصر کی نماز میں قرات کا بیان پڑھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کے وقت نماز میں کون سی صورتیں پڑھتے تھے، کتنی قرات کرتے تھے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ظہر اور عصر کی نماز میں سری قرات ہوتی ہے، یعنی بلند آواز سے نہیں ہوتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ خود بتا دیا، یا پھر یہ کہ نماز کے دوران ہی آپ کسی آیت کو بلند آواز سے پڑھتے تھے جس سے اندازہ ہو جاتا صحابہ کو کہ آپ کون سی صورت پڑھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں پہلی رکعت کو باقی کی نسبت لمبا کرتے تھے، اور اس کی حکمت یہ تھی کہ دیر سے آنے والے بھی نماز کو پا لیں۔ دوسری رکعت پہلی رکعت کی نسبت کچھ مختصر ہوتی، چھوٹی ہوتی۔ عبداللہ بن ابی قتادہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور 2 سورتیں مزید پڑھتے تھے۔ کیا پڑھتے تھے؟ سورۃ فاتحہ اور 2 سورتیں مزید، یعنی جو چھوٹی صورتیں ہوتی تھیں 2 بھی پڑھ لیتے تھے، اور آخری 2 رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، یعنی فرض نماز کی بات ہو رہی ہے۔ اور کبھی کبھی کوئی آیت ہمیں سنا بھی دیتے تھے تاکہ پتہ چل جائے کہ کون سی صورت آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کہاں تک پہنچے ہیں۔ اور آپ پہلی رکعت کو دوسری رکعت سے لمبا کرتے تھے۔ اسی طرح عصر اور صبح کی نماز میں بھی یہی معمول تھا۔ تو کتنی باتیں پتہ چلی؟ نمبر 1، پہلی رکعت دوسری رکعت سے طویل ہوتی تھی۔ پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے علاوہ اور سورتیں بھی پڑھتے تھے، 1 کا بھی ذکر آتا ہے اور 2 کا بھی ذکر آتا ہے۔ تیسری بات، کبھی کوئی آیت سنا بھی دیتے تھے۔ اسی طرح عصر اور صبح کی نماز میں بھی یہی معمول تھا۔ عصر کی نماز میں بھی پہلی رکعت لمبی ہوتی اور دوسری اس کے مقابلے میں چھوٹی ہوتی۔ فجر کی نماز میں بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ تو کبھی آپ کو جماعت کرانے کا اتفاق ہو تو اس بات کا لحاظ رکھیے۔ یہ جو نئے بچے امام بن جاتے ہیں نا، تو عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ پہلی رکعت میں چھوٹی سی کوئی صورت پڑھیں گے اور دوسری خوب لمبی کر دیں گے، جب تک شاید کانفیڈنس بحال ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی آپ کی سنت ہے، اس سنت کو بھی ہمیں فالو کرنا ہے۔ اگرچہ یہ جماعت کے ساتھ نماز کی سنت ہے، لیکن اگر اپنی نماز میں بھی آپ کو 2 صورتوں میں ایک کا انتخاب کرنا ہو تو پہلی رکعت کے لیے ذرا طویل صورت کا انتخاب کریں اور دوسری کے لیے نسبتاً مختصر، یا برابر کی بھی ہو سکتی، لیکن اس میں بھی یہ نہیں کیجیے کہ دوسری رکعت جو ہے وہ لمبی ہو پہلی کی نسبت۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی آیت یا آیت کا کچھ حصہ جہری پڑھتے، یہی وجہ ہے کہ صحابہ پہچان لیتے کہ نماز میں آپ نے کون سی صورت پڑھی ہے، یہیں سے تو پھر روایت کرنے کا موقع ملا۔ عبداللہ بن ابی قتادہ اپنے والد ابو قتادہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول سے یہ سمجھا کہ آپ چاہتے تھے کہ لوگ پہلی رکعت پا لیں۔ کتنا احساس تھا لوگوں کا، کتنا لحاظ تھا لوگوں کا کہ ان کی ایسی ضروریات جو وہ منہ سے بول کر بھی بیان نہیں کرتے تھے، ان کا بھی آپ خیال رکھتے تھے۔ تو کسی بھی جگہ پر صرف لیڈ کرنا ہی کام نہیں ہوتا، صرف امیر بن جانا ہی بات نہیں ہوتی۔ اصل میں قائد وہی ہوتا ہے جو سب کو ساتھ لے کے چلے، جس کے پھر کچھ فالوورز بھی ہوں۔
وہ قائد کس قسم کا قائد ہے کہ جس کی کوئی بات ہی نہ مانے اور وہ صرف یہی کمپلینٹس کرتا رہے کہ لوگ بات نہیں سنتے، لوگ بات نہیں مانتے. آپ بھی سب قائد ہیں. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. آپ خواتین اپنے گھر میں اپنے بچوں کی قائد ہیں، یہاں کلاس انچارج ہیں، گروپ انچارج ہیں. کہیں نہ کہیں انسان کو کسی نہ کسی موقع پر قیادت کی ذمہ داری نبھانی ہوتی ہے. تو اس کے کئی اصول ہیں، جس میں سے اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ ٹیم بلڈنگ کریں اور ٹیم کو ساتھ لے کے چلیں، اور اس کے لیے باہم مشاورت بڑی ضروری ہوتی ہے. لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھنا بڑا اہم ہوتا ہے، ان کی مجبوریوں کو سمجھنا بڑا اہم ہوتا ہے. یعنی صرف ڈکٹیٹر بن کے قیادت کا عمل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان چیزوں کا بھی خیال رکھیے. دیکھیے یہ آپ کی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ پہلی رکعت ذرا لمبی کر دیتے تھے کہ جو ابھی تک پیچھے سے آ رہے ہیں، اپنے کام کاج چھوڑ کے آ رہے ہیں، کسی کو وضو کرنے کی ضرورت ہے، کسی کو کوئی اور مجبوری ہو گئی ہے، تو وہ بھی جماعت کے ثواب سے محروم نہ رہے. اس کو کہتے ہیں احساس کرنا. یہ ہوتی ہے امپتی. آپ دوسروں کے لیے بھی وہی درد رکھیں، دوسروں کے لیے وہی چاہیں جو آپ اپنے لیے چاہتے ہیں. پھر 30 سے 7 آیات کے قریب. آپ کہیں گے ہو سکتا ہے یہ 7 سے 30 ہو. نہیں، چونکہ پہلی سے آخری رکعت تک کی بات ہے، اس لیے 30 سے 7 لکھا گیا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سے ہر رکعت میں 30 آیات کی مقدار کے برابر پڑھا کرتے تھے. یعنی بعض اوقات اتنی لمبی بھی ہوتی تھی. 30 آیات پر مشتمل کوئی سورت بتائیے. سورت ملک. کچھ آیات لمبی ہوتی ہے تو وہ سورت لمبی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی آپ ظہر کی نماز لمبی بھی پڑھاتے تھے. اور آخری 2 رکعتوں میں 15 آیات کی مقدار، یعنی اس سے نصف، اتنا فرق ہوتا تھا، یا اس سے نصف کے برابر پڑھتے تھے. اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں 15 آیات کی مقدار کے برابر، اور آخری 2 رکعتوں میں اس کی آدھی مقدار. اچھا، اس میں بھی بڑی حکمت ہے. دوپہر کا وقت چونکہ نصف النہار ہوتا ہے، آدھا دن گزرا ہوتا ہے، صبح سے کام کر کر کے انسان تھک چکا ہوتا ہے، تو اس وقت لمبی نماز جو ہے وہ ریلیکسنگ ہوتی ہے. عصر کا وقت کام کو سمیٹنے کا وقت ہوتا ہے، ہر کوئی جلدی میں ہوتا ہے، اور سورج بھی جلد غروب ہو جاتا ہے. تو یہ نماز جو ہے یہ مختصر پڑھائی آپ نے، اور اس میں پہلی رکعتیں لمبی، دوسری اس سے آدھی. اب یہ ہے کہ عصر کی نماز جو ہے اس میں جیسے 15 آیات کی جس طرح پڑھایا آپ نے، اور اس میں چھوٹی چھوٹی بھی 15 آیات ہو سکتی ہیں. مثلاً آپ دیکھیں اذا الشمس کبرت واذا النجوم انکدرت، کرتے کرتے 15 آیات تو کوئی وہ لمبی نہیں ہے. 7 آیات جو ہیں وہ کس صورت میں ہیں؟ سورۃ الفاتحہ میں. ٹھیک ہے، 7 آیات ہیں. تو عصر میں 7 آیات یعنی سورۃ الفاتحہ ہی صرف پڑھی آخری 2 رکعتوں میں. ٹھیک ہے. اچھا، اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ آپ نے دوسری 2 رکعتوں میں کبھی کبھی فاتحہ کے علاوہ اور سورت بھی پڑھ لی. ٹھیک ہے. ظہر کی پہلی رکعت کو لمبا کرنا. ازا سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں ابو سعید خدری کی خدمت میں حاضر ہوا. ان کے پاس استفادے کے لیے کثرت سے لوگ موجود تھے. جب یہ لوگ ان سے رخصت ہو کر منتشر ہو گئے تو میں نے عرض کی میں آپ سے ان چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کروں گا جن کے بارے میں لوگ آپ سے سوال کر رہے تھے. میں نے کہا میں آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں پوچھتا ہوں. تو انہوں نے کہا اس سوال میں تیرے لیے بھلائی نہیں ہے، یہ مت پوچھو. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ نماز پڑھانے والے حکمرانوں کے پیچھے ایسی نماز نہیں پڑھ سکو گے. یعنی وہ تو مختصر پڑھاتے ہیں، تو تم پوری طرح سنت کو یہاں نہیں فالو کر سکتے، لہٰذا ایسے سوال کا فائدہ نہیں. قضا نے دوبارہ وہی سوال پوچھا تو ابو سعید خدری نے کہا ظہر کی نماز کھڑی کی جاتی، یعنی یہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے، اور ہم میں سے کوئی بقیع کی طرف جاتا، اپنی ضرورت پوری کرتا، پھر اپنے گھر آ کر وضو کرتا، اس کے بعد واپس مسجد آتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پہلی رکعت میں ہوتے. تو وہ سورۃ الملک جتنی طوالت ہو گئی نا، یعنی آپ اپنے دور میں تو اتنی لمبی نماز بھی ظہر کی پڑھا دیتے تھے، لیکن بعد کے ادوار میں جب لوگ دنیا میں زیادہ مشغول ہو گئے تو نمازوں کے لیے وقت کم ہو گیا. اب ہم سب کہتے ہیں ہم بہت مصروف ہیں، جلدی جلدی جلدی. اور مثلاً آپ کا جب ویکینڈ اسکول ختم ہوتا ہے، یہ کلاسز ختم ہوتی ہیں، تو اس کے بعد کتنے لوگ اس کے لیے تیار ہیں کہ وہ سورۃ الملک جیسی سورت
پڑھانے والے امام کے پیچھے نماز پڑھیں. سب چھوڑ کے چلے جائیں, ویسے ہی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ ہم اپنی پڑھ لیں گے, جلدی سے پڑھ کے 4 رکعت وہ تو پتہ نہیں کب پڑھیں گے اور پتہ نہیں کتنی لمبی کر دیں. تو آج تو ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہم خانہ پوری کرنا چاہتے ہیں لیکن اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کرنا چاہتے. لیکن بہرحال کبھی آپ اکیلے ہوں, خاص طور پر جو لوگ قرآن حفظ کر رہے ہیں, کچھ لوگ ہیں نا کہ جو سورۃ البقرہ شروع کر دی انہوں نے, پھر کبھی الملک یاد کر لی, تو اس کے ریویژن کا بڑا اچھا وقت ہوتا ہے. خصوصاً اگر آپ خواتین گھر میں اکیلے ہیں تو اپنا ٹائم ٹیبل ایسا بنائیے کہ نماز کے وقت کے لیے کم از کم اتنا وقت نکالیے کہ جہاں آپ تسلی سے نماز پڑھ سکیں. اور اس میں آپ دیکھیں گے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ 2 صفحے آپ ایسے ہی پڑھ جائیں گے 1 رکعت میں اور خوب انجوائے کریں گے. ظہر میں سورۃ الاعلیٰ کی قرات, اب آپ دیکھیے طویل بھی پڑھی اور اس سے کم بھی, درمیانے درجے کی بھی. جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی اور صبح فجر کی نماز میں اس سے لمبی قرات کرتے تھے, یعنی سورۃ الاعلی سے زیادہ لمبی سورت ہوتی تھی. ظہر میں اللیل اور عصر میں بھی اس جیسی صورتیں پڑھنا. جابر بن سمرہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر میں واللیل اذا یغشا اور عصر میں بھی اسی طرح کی قرات فرماتے تھے, اور صبح فجر کی نماز میں اس سے لمبی قرات فرماتے. یعنی کمپیریزن کر کے بتا دیا کہ فجر کی نماز زیادہ لمبی ہوتی تھی. بہرحال ظہر میں سورۃ الانشقاق کی قرات. عبداللہ بن برادہ اسلمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں اذا السماء انشقت اور اسی طرح کی صورتیں پڑھا کرتے تھے, جیسے سورۃ البروج ہے, سورۃ البینہ ہے, سورۃ الاعلیٰ, سورۃ الطارق وغیرہ. ایک اور روایت میں جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر میں والسماء والطارق اور والسماء ذات البروج اور اس جیسی صورتیں پڑھتے تھے. اب ان ساری احادیث کو سامنے رکھا جائے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز معتدل پڑھتے تھے, نہ بہت چھوٹی اور نہ بہت لمبی, لیکن کبھی کبھار لمبی صورت پڑھنے کی بھی سنت ملتی ہے. ایک اور بات یہ کہ آپ نے صورتیں مختص نہیں کی ہوئی تھی, خاص نہیں کی ہوئی تھی کہ ظہر میں لازماً یہی پڑھنی ہے. مقدار بتا دی گئی کہ تقریباً اتنی, اس جیسی صورتیں یعنی اس سائز کی صورتیں. تو آپ کے پاس اوپن چوائس ہے, جو بھی آپ کو یاد ہے جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن تھوڑا سا وقت نماز کو بھی دینا ہمارے حق میں بہتر ہے. پھر مغرب کی نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں. سورۃ الطور کی قرات. جبیر بن مطعم روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب میں الطور پڑھتے سنا. سورۃ المرسلات. ام فضل بنت حارث کہتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں والمرسلات عرفا پڑھتے سنا. الاعراف کی قرات. ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ مروان نے کہا کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کیا وجہ ہے کہ تم مغرب میں چھوٹی صورتیں پڑھتے ہو, حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 بڑی صورتوں میں سے زیادہ بڑی صورت پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. ابن ابی ملیکہ نے پوچھا 2 لمبی صورتوں میں سے زیادہ لمبی کون سی ہے؟ کہا الاعراف. یعنی آپ سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے مغرب کی نماز میں بھی الاعراف جیسی صورت کو پڑھا, تو اندھیرا ہو گیا ہوگا اچھا خاصا. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورۃ اعراف 2 رکعتوں میں تقسیم کر کے پڑھی. سورۃ الانفال کی قرات. ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی دونوں رکعتوں میں سورۃ الانفال کی قرات کرتے, یعنی 1 سے زیادہ بار ہوا. پھر سورۃ محمد کی قرات. ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مغرب کی نماز میں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ پڑھائی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مغرب کی نماز میں ہمیشہ صرف چھوٹی ہی صورت نہیں, کبھی لمبی صورت بھی پڑھی جا سکتی ہے. عشاء کی نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز عشاء میں پہلی 2 رکعتیں لمبی کرنا. جابر بن سمرہ روایت کرتے ہیں انہوں نے فرمایا اہل کوفہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی شکایت کی تو عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں معزول کر کے عمار بن یاسر کو ان پر تعینات کر دیا. سعد بن ابی وقاص کیا تھے؟ گورنر تھے, انہوں نے ان کو معزول کر دیا کیونکہ لوگوں نے سعد کی بہت شکایات کی تھی. یہ بھی کہہ دیا کہ وہ اچھی نماز نہیں پڑھاتے.
بس عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں بلا بھیجا اور کہا اے ابو اسحاق یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم اچھی طرح نماز نہیں پڑھاتے ہو۔ ابو اسحاق نے جواب دیا اللہ کی قسم میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھاتا ہوں، میں اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتا۔ میں نماز عشاء پڑھاتا ہوں تو پہلی 2 رکعتوں میں زیادہ دیر لگاتا ہوں اور آخری 2 رکعتوں میں تخفیف کرتا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح پڑھتے تھے۔ تو حضرت عمر نے کہا ہے ابو اسحاق تمہاری نسبت ہمارا گمان یہی ہے۔ بعض اوقات لوگ شکایتیں کرتے ہیں لا علمی کی بنا پر، ان کے نزدیک یہ اچھی نماز نہیں، کیونکہ انہیں خود نہیں پتا کہ اچھی نماز کیا ہوتی ہے۔ سورۃ التین کی قرأت برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز میں والتین والزیتون پڑھتے ہوئے سنا اور میں نے آپ سے زیادہ خوش آواز یا اچھا پڑھنے والا کوئی نہیں سنا۔ الشمس، الاعلی، العلق، اللیل کی قرأت۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو عشاء کی نماز لمبی پڑھائی۔ ہم میں سے ایک آدمی چلا گیا اور اس نے علیحدہ نماز ادا کی۔ معاذ کو اس بات کی خبر دی گئی تو انہوں نے کہا کہ وہ منافق ہے۔ جب اس آدمی کو یہ خبر پہنچی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر معاذ کی اس بات کی خبر دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا کیا تم فتنہ پرور بننا چاہتے ہو؟ اے معاذ جب تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ تو والشمس وضحاها سبح اسم ربک الاعلی اقرأ باسم ربک الذی خلق واللیل اذا یغشی پڑھا کرو، یعنی عشاء کی نماز میں یہ صورتیں پڑھایا کرو۔ سورۃ الانشقاق کی قرأت ابو رافع سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ عشاء کی نماز پڑھی تو انہوں نے اذا السماء انشقت پڑھی اور اس میں سجدہ کیا۔ جب میں نے اسے سجدے کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا میں نے ابو القاسم کے پیچھے سجدہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا میں ہمیشہ اس میں سجدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ قیامت کے دن میری آپ سے ملاقات ہو جائے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے، یعنی اب تک سب نمازیں کور ہو گئی ہیں۔ فجر کی نماز کل آپ نے پڑھی، اب ظہر، عصر، مغرب، عشاء، دونوں طرح کے طریقے ملتے ہیں۔ طویل سے طویل صورتیں بھی پڑھی گئی ہیں ان میں اور مختصر سے مختصر بھی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آگے ہم اس کی قرأت کو مختصر کرنے کے عوامل دیکھیں گے کہ آپ لمبی پڑھتے تھے لیکن کبھی چھوٹی کیوں پڑھتے تھے۔ ہو سکتا ہے یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی ہو۔ اس میں سب سے اہم ترین نقطہ جو ہے وہ ہے سہولت، لوگوں کی رعایت، لوگوں کے لیے آسانی، کہ لوگ عبادت کرتے رہے۔ جب سے ہم نے لوگوں پر 17 رکعتیں فرض کر دی، فرض کے درجے میں ان کو لازم کر دی، تو لوگوں نے پھر کیا کیا؟ اس کے جواب میں نماز ہی پڑھنی چھوڑ دی۔ تو اس لیے اگر دین کو ویسا ہی رہنے دیا جائے جیسا وہ ہے، نہ اس میں اپنی طرف سے کوئی اضافے کیے جائیں اور نہ اپنی طرف سے کوئی کم کیا جائے، تو یہ سب کے لیے قابل عمل ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی نا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 ساتھیوں کو ذمہ داری دیتے ہوئے کہی تھی کہ یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا، یعنی یسرا آسانی کرو، ولا تعسرا مشکل نہ کرو، لوگوں کے لیے مشکلیں نہ پیدا کرو، اور بشرا خوشخبریاں دیا کرو، اچھی خبریں سنایا کرو انہیں، ولا تنفرا اور متنفر نہ کیا کرو۔ کس سے؟ نہ اپنے سے، نہ دوسروں سے، نہ دین سے، نہ اللہ اور اس کے رسول سے۔ نفور ہوتا ہے عربی زبان میں بھاگ جانا، یعنی لوگوں کو بھگایا نہ کرو، ایسے کام اور ایسی چیزیں مت دو ان کو کہ جس سے وہ بھاگ ہی جائیں۔ یہ سب کچھ ہم سے نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص دین کی طرف آ رہا ہوتا ہے، ہم اس کو اتنی پابندیوں کی لمبی لسٹ بنا دیتے ہیں کہ وہ بھاگ جاتا ہے۔ کہیں میں نے پڑھا تھا کہ ایک مرتبہ رشیا کے جو پرانے کنگز تھے ان میں سے کسی کو مسلمان ہونے کا خیال آیا، تو اس نے مسلمان حکمران کو لکھا کہ ہمیں کوئی پتا ہے آ کر کہ اسلام کیا ہے؟ تو ان کا کہ تمہیں یہ بھی چھوڑنا پڑے گا، تمہیں یہ بھی چھوڑنا پڑے گا۔ ان کا کوئی گنجائش نکلتی، انہوں نے کہا نہیں شراب تو چھوڑنی ہی پڑے گی، سور کا گوشت تو چھوڑنا ہی پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر اگر یہ سب کرنا پڑے گا تو ہم نہیں یہ کر سکتے، ہم پھر مسلمان ہی نہیں ہوتے۔ پھر لوگوں کو لا الہ الا اللہ تو پڑھنے دو۔ جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو کیا کہہ کے بھیجا تھا کہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دو۔ جب وہ یہ پڑھنے لگ جائے تو پھر کیا کرو؟ 5 وقت کی نماز۔ جب وہ یہ سیکھ جائے تو پھر زکوٰۃ، اور لوگوں سے ایاک وکرائم اموالہم، ان کے پسندیدہ بہترین مال مت لینا ان سے، یعنی زکوٰۃ میں یہ نہیں کہ چن چن کے جو اچھے جانور ہیں وہ نکال لینا کہ یہ زکوٰۃ کے مال میں دو۔ لیٹ دم ڈیسائیڈ۔
کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن پہ انسان کو آنکھ بند کرنی پڑتی ہے. اپنے بچوں کی تربیت ہو یا اپنے اسٹوڈنٹس کی تربیت ہو، جانتے ہوئے بھی کہ یہ ڈنڈی مار رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ابھی یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں، ابھی اس سے امپورٹنٹ چیزیں فکس کرنی ہے، جب وہ ہو جائیں گی تو پھر یہ بھی کر لیں گے. سب کچھ اکٹھا نہ شروع کر دیں کہ اس سے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، لوگ بھاگ جاتے ہیں. تو یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنہائی کی نماز ابھی آگے دیکھیں گے کتنی طویل ہوتی تھی، جو تہجد کی نماز تھی. لیکن جب آپ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے تو مختصر پڑھاتے تھے، جتنا ایک ایوریج انسان برداشت کر سکتا ہے، کھڑے ہونا، وقت نکالنا اپنے کام کاج کاروبار میں سے. قرات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورت فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھتے. کبھی آپ اس سورت یا نماز کو لمبا کرتے، کبھی سفر، کھانسی، بیماری یا بچے کے رونے کی وجہ سے نماز کو کم کر دیتے، جیسا کہ انس بن مالک کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھاتے ہوئے نماز ہلکی کر دی، مختصر کر دی. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے نماز مختصر کیوں کر دی؟ آپ نے فرمایا میں نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی. اب جو سوال کر رہا ہے اس نے نوٹس نہیں کیا، لیکن آپ نے نوٹس کر لیا. میں سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں ہمارے ساتھ نماز پڑھ رہی ہو، تبھی بچہ بھی آ گیا، اس لیے میں نے چاہا کہ اس کی ماں کو اس کے لیے فارغ کر دوں. سبحان اللہ، یعنی اس سے خوبصورت کوئی چیز ہو سکتی ہے. فرض پڑھا رہے تھے آپ، اور وہ ایک تھی اور باقی پوری جماعت تھی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر نماز میں کسی بچے کی آواز سنی تو نمازیں پھر جلد بازی میں شروع کر دی، نہیں. اس سے یہ سکھانا مقصود تھا کہ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں لوگوں کی بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں. مثلاً یہاں پر آپ دیکھیے جمعہ پڑھنے کے لیے اگر ایک شخص اپنی جاب سے اپنا لنچ آور بھی لیتا ہے تو مسجد جاتے ہوئے 15-20 منٹ لگ گئے، آتے ہوئے 15-20 منٹ لگ گئے، اور اگر خطبہ ہی 1 گھنٹے کا ہوا تو پھر تو وہ پڑھنے سے رہ گیا، تو گیا اس کا جمعہ. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ مختصر ہوتا تھا. آج ہمارے ہاں خطبے اتنے لمبے لمبے شروع ہو گئے. تو اس کی وجہ سے کیا ہے کہ پھر بہت سے لوگ چاہتے ہوئے بھی نہیں پہنچتے. تو قصور ان کا نہیں، پھر ہم بیٹھ کے اپنی مجلسوں میں ان کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ غلط بات ہے. اپنی غلطی دیکھنی چاہیے کہ لوگوں کی سہولت کس میں ہے، وہ اپنا فرض تو ادا کریں. جب وہ یہ ادا کرنے لگیں گے تو پھر ان کو نماز میں جب لطف آنے لگا ایک دفعہ، تو وہ اکیلے میں جب ان کی فرصت ہوگی، چھٹی کا دن ہوگا، لمبی راتیں ہوگی، تو وہ اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے. لیکن آغاز اس سے نہ کریں بڑی بڑی پابندیوں سے. امت کے حق میں آپ کا تخفیف پسند کرنا. وَكَانَ يُحِبُّ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ، آپ کو اپنی امت کے حق میں تخفیف پسند تھی. باجماعت نماز میں ہلکی قرات. عثمان بن ابی العاص سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طائف کا عامل یعنی گورنر بنا کر بھیجا تو آخری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کی وہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا لوگوں کو ہلکی نماز پڑھانا، کیونکہ گورنر کو ہی نماز لیڈ کرنی تھی. یہاں تک کہ آپ نے میرے لیے اقرا بسم ربک الذی خلق مقرر کی، اور قرآن سے اس کی طرح کی ملتی جلتی صورتیں، یعنی اتنے سائز کی صورتیں. کھانسی یا کسی اور بیماری کی وجہ سے، جیسے پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ المومنون پڑھا رہے تھے، حضرت موسیٰ اور ہارون یا عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے پہ پہنچے تو آپ کو کھانسی شروع ہو گئی. آپ نے قرات کو مختصر کر کے رکوع کر لیا. کھانسی میں کیوں قرات مختصر کی، کیوں رکوع کیا؟ یہ بھی ایک ادب ہے تاکہ مقتدیوں کو تکلیف نہ ہو. اور اب تو بعض لوگ مائک کے اندر کھانسنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی آپ اگر لیکچر دے رہے ہوں یا آپ نماز پڑھا رہے ہوں اور مائک آپ کے سامنے ہو اور آپ کو کھانسی آ رہی ہو تو مائک سے منہ ہٹا لیجئے تاکہ دوسروں کو اذیت نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ انسان جب بولتا ہے تو گلا خشک ہوتا چلا جاتا ہے. پہلے ہی گلا خشک ہے، آپ اس کو اور دھکا دے رہے ہیں اور خشک کر رہے ہیں تو قرآن پڑھنے کا حق ادا نہیں ہوگا، صحیح مخارج ادا نہیں ہوگے، سانس پورا نہیں ہوگا، صحیح طور پہ قرآن پڑھا ہی نہیں جائے گا تو حق کا تلاوتی تو ہوگا نہیں، تو قرآن کے ادب کے بھی خلاف ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کر کے رکوع کر لیا. کسی بیماری کی وجہ سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص لوگوں کو نماز پڑھائے تو تخفیف کرے، یعنی ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ ان میں کمزور، بیمار اور بوڑھے ہوتے ہیں. ان میں کمزور، بیمار اور بوڑھے ہوتے ہیں، اور جب وہ خود اکیلا پڑھے
تو جس قدر چاہے طوالت کرے، جتنا چاہے پوری رات کھڑے رہو. آپ اکیلے ہیں، آپ کا اپنا جی چاہتا ہے، لیکن دوسروں کے ساتھ ان کی رعایت کرنی ہوگی. کسی حاجت مند کی حاجت کی وجہ سے. ابو مسعود انصاری سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم میں صبح کی نماز میں فلاں کی وجہ سے دیر سے آتا ہوں. یعنی فلاں شخص جب نماز پڑھاتا ہے تو میں دیر سے آتا ہوں، کیونکہ وہ نماز کو بہت لمبا کر دیتے ہیں. آج کل کے سارے بچے پھر یہی طریقہ اختیار کرتے. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نصیحت کے وقت اس دن سے زیادہ غضبناک نہیں دیکھا. اس کے بعد آپ نے فرمایا، تم میں سے کچھ لوگ دوسروں کو متنفر کر دیتے ہیں، یعنی بھگا دیتے ہیں، لہٰذا تم میں سے جو شخص بھی لوگوں کو نماز پڑھائے تو ہلکی پڑھائے، کیونکہ مقتدیوں میں کمزور، بوڑھے اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں. کمزور، بوڑھے اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں. اچھا، اسی طرح مقتدیوں کے علاوہ مثلاً آپ اگر کوئی کلاس لے رہے ہیں، کوئی لیکچر دے رہے ہیں، تو اس میں بھی ہر طرح کے اسٹیمنا والے لوگ ہوتے ہیں. تو اس میں صرف 100 کی سپیڈ پر بولتے نہیں چلے جانا چاہیے. آواز میں اتار چڑھاؤ ہونا چاہیے، کہیں رکنا چاہیے، کہیں سوال کرنا چاہیے، کہیں سوال بیچ میں لینا چاہیے، لوگوں کو کمفرٹیبل کرنا چاہیے. اگر آپ نے مثلاً اب یہ کورس اگر میں صرف 1 گھنٹے کی کلاس لوں تو آپ کا یہ کورس 9 ویکس کی بجائے 18 ویکس پہ چلا جائے گا. تو آپ کی سہولت کی خاطر اس کو 1 گھنٹے کی بجائے 2 گھنٹے کا سیشن کر لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، قابل برداشت ہے، لیکن بیچ میں چھوٹی سی بریک، بیچ میں کوشچن آنسر، تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ وقت گزرتے پتہ نہیں چلتا. لیکن اگر میں بیٹھنے سے لے کے آخر تک صرف بولتی چلی جاؤں اور بولنے میں بھی کوئی سانس نہ لوں اور کوئی وقفہ نہ دوں تو سماعت پہ کتنا گراں ہو جائے، کتنی مشکل ہو جائے. اور سمجھنے اور جذب کرنے کے لیے تو وقت ہی نہ رہے، کسی کو نیند آ جائے اور کوئی اپنے آپ کو خود ہی بلاک کر لے. تو اس چیز کا بھی لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے. کبھی آواز کا اتار اور چڑھاؤ، کبھی جذبات کو اپیل کرنا، کبھی سنجیدہ بات کرنا، یعنی لوگوں کی نفسیات سمجھنا داعی، معلم، استاد کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ آپ فیض نہیں پہنچا سکتے. اسی طرح بچوں کو جب آپ کو بات سمجھانے لگتے ہیں تو ایک ہی اسپیڈ میں بہت جملے نہیں بول دیں، چھوٹے جملے بولیں، چھوٹی بات کریں. ہسبینڈ سے بات کریں، چھوٹی بات کریں، کوشچن کریں، لمبی تقریر نہ کریں. لمبی تقریر سے کک اثر ہونے والا نہیں ہے، الٹا ریئیکشن ہوگا. اچھا، اس میں ہم پھر بلیم دوسرے کو کر رہے ہوتے ہیں کہ دوسرا میری بات نہیں سمجھتا، میں نے تو اتنا ایکسپلین کیا. یہی تو نہیں کرنا تھا. کچھ باتیں ایکسپلین کرنے کی نہیں ہوتی، یعنی جو بات آپ اتنی لمبی چوڑی دلائل سے منوانا چاہتے ہیں وہ رو کے تھوڑی سی دیر میں منوا سکتے ہیں. وہ بھی زیادہ روتے ہیں تو نہیں ہوتا، 1-2 آنسو ٹپکنا کافی ہے. روتے ہو کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ. بہت ہی اچھا شعر ہے. آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. بالکل. اور پھر ہم بلیم دوسرے کو کر دیتے، اس نے نہیں سنا، وہ نہیں سنتا، وہ نہیں بیٹھتا پاس کے سنے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خوبی یہ تھی، اوتی تو جوامع الکلم، کہ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے. یعنی آپ کی خاصیت یہ تھی کہ مختصر الفاظ میں بہت سی بات کہہ جاتے تھے، تو وہ پھر دوسروں پہ باری نہیں ہوتی تھی، پھر وہ بات سن لیتے تھے. آپ کے آس پاس بھی کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کی بات لوگ سن لیتے ہیں. آپ کی بہنوں میں سے کوئی بہن ہوگی جن کی بات ان کے بچے سن لیتے ہیں. ان سے وہ گر سیکھیے کہ کیوں سنتے ہیں، ان کی بات کیسے سن لیتے ہیں. یعنی یہ چیزیں لوگوں سے سیکھنے کی ہوتی ہیں. یعنی وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ سن لیتے ہیں بچے. اور ہمیں اپنی مجلسوں میں بجائے اس کے کہ یہ رونا روتے رہے، بچے نہیں سنتے، یہ نہیں سنتا، وہ نہیں سنتا، یہ سوچیں کہ اچھا اس سنوانے کے لیے کیا کرنا چاہیے. دوسروں سے ٹیکنیک سیکھیں، کیونکہ ہر شخص کے پاس کوئی نہ کوئی اچھی بات ہوتی ہے جو وہ شیئر کرے تو دوسروں کو اس کے تجربے سے فائدہ ہو سکتا ہے. پھر بچے کے رونے کی وجہ سے انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے ساتھ آئے ہوئے بچے کا رونا سنتے اور آپ نماز میں ہوتے تو ہلکی صورت یا کہا چھوٹی صورت پڑھ لیتے، یعنی جب بچہ ہوتا کوئی. حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھاتے ہوئے کسی بچے کے رونے کی آواز سنی اور نماز ہلکی کر دی. ہم لوگ سمجھ گئے کہ آپ نے اس کی ماں کی وجہ سے نماز کو ہلکا کر دیا. یہ اس بچے پر شفقت کا اظہار تھا. پتہ نہیں وہ کیسی ماں یا باپ ہوتے ہیں جو بچوں کو مارتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کیسی شفقت برتتے ہیں.
ان کے رونے کا بھی لحاظ کرتے ہیں، کہا یہ کہ ان کو مارا پیٹا جائے. بچوں والی ماؤں کی وجہ سے، جیسے پیچھے بھی حدیث گزری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو چاہتا ہوں کہ نماز لمبی کر دوں، پھر کسی بچے کے رونے کی وجہ سے اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ اس کی ماں کو مشقت میں مبتلا کروں. انس بن مالک سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے کسی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مختصر اور اسے مکمل طور پر ادا کرنے والا ہو، یعنی مختصر ہو لیکن ہر چیز مکمل ادا ہو رہی ہو. بے شک آپ بچے کا رونا سن کر نماز ہلکی کر دیتے، اس ڈر سے کہ اس کی ماں فتنے میں نہ پڑ جائے، کہ اس کو توڑنی نہ پڑے نماز. ضعیف کمزور لوگوں کی وجہ سے، یعنی جس امام کو یہ پتا ہو کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے ریٹائرڈ لوگ ہی ہیں تو اس کو نماز مختصر کرنی چاہیے، کیونکہ جو لوگ بزرگ ہوتے چلے جاتے ہیں، گھٹنوں میں مسئلے، ٹخنوں میں مسئلے، کھڑے نہیں ہو سکتے، بیلنس نہیں ہے، اتنا سٹیمنا نہیں ہے، اتنا جاگ نہیں سکتے، اتنی دیر فوکس نہیں کر سکتے، تو پھر اس صورت میں نماز مختصر ہونی چاہیے. عثمان بن ابی عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طائف بھیجتے وقت سب سے آخر میں جو وصیت کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے فرمایا اپنی نماز مختصر پڑھانا اور لوگوں کو ان میں سے سب سے کمزور آدمی پر قیاس کرنا، کیونکہ لوگوں میں چھوٹے یعنی بچے، بوڑھے اور کمزور اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں جن کی واقعی حقیقی نیڈ ہوتی ہے کہ انہیں کسی کام پہ پہنچنا ہے یا کچھ اور کرنا ہے سفر کی وجہ سے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑے چل رہا تھا کہ آپ نے مجھ سے فرمایا اے عقبہ کیا میں تمہیں بہترین پڑھی گئی صورتیں نہ سکھا دوں؟ ڈرائیونگ کرتے ہوئے. چنانچہ آپ نے مجھے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس سکھائی. کہتے ہیں کہ آپ نے محسوس کیا کہ میں ان پر کچھ بہت زیادہ خوش نہیں ہوا، یعنی چھوٹی چھوٹی صورتیں سکھائی ہیں، حرص تھی نا ان کی لمبی سیکھنے کی. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز کے لیے اترے اور لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی تو نماز میں یہی 2 صورتیں تلاوت کی، یعنی یہ چھوٹی ہیں لیکن بہت جامع ہیں. پہلی صورت میں دنیا کی 3 بڑی مشکلات سے پناہ مانگی گئی، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو مسائل کی کثرت انہی وجوہات، یعنی جادو، نفاثات فی العقد، حسد. تو اب یہ جو ہیں یہ ہماری دنیاوی تکلیفوں کا ازالہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی 3 صفات ہیں سورۃ الناس میں، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اور پھر من شر الوسواس الخناس، وسواس الخناس شیطان ہے، دنیا میں تو تکلیف دیتا ہے لیکن اصل اس کا ہدف کیا ہے کہ وہ اپنے ساتھ جہنم میں لے جانا چاہتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتا ہے تاکہ وہ بھی پریشان کریں آپ کو. تو کہنے کو 2 صورتیں ہیں اور چھوٹی سی صورتیں ہیں اور مختصر صورتیں ہیں، لیکن ان میں دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل ہے. شیطان ہماری آخرت برباد کرنا چاہتا ہے اور حاسد ہماری دنیا برباد کرنا چاہتا ہے. تو ان دونوں کے شر سے پناہ مانگنے کے لیے، کیونکہ حاسد ہی پھر جادو وغیرہ کے چکر میں پڑتا ہے اور مختلف طرح سے نقصان دیتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے عقبہ کیسا پایا، کیسا لگا؟ یعنی سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سمجھ، فراست اور کیسی نفسیات سمجھتے تھے لوگوں کی. سکھاتے ہوئے یہ بھی سمجھ آ جاتی تھی کہ پسند آیا ہے کہ نہیں آیا، لیکن اس وقت نہیں پوچھا پسند آیا کہ نہیں، اچھا کیوں نہیں آیا، اچھا تم مجھے وجہ بتاؤ، اچھا مجھے فیڈ بیک دو، نہیں کچھ نہیں. محسوس کر لیا، وقت آئے گا جواب بھی دے دیں گے، ان کی امپورٹنس بھی بتا دیں گے. یعنی ہم کیا چاہتے ہیں کہ اگر کسی وقت کسی شخص نے ہم سے کہیں ڈس ایگری کر لیا نا، دیئر اینڈ دین ہم نے اس سے ایسا فساد کرنا ہے کہ اس کو کنونس کر کے چھوڑنا ہے. اس عادت کو چھوڑ دیں. مثلا کسی وقت کوئی شخص انتہائی غلط بات کہہ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا جواب دینے کا وہ موقع نہیں ہوتا، کیونکہ اگر آپ نے اس کو اس وقت جواب دے دیا نا تو کیا ہوگا، فساد اور پکا ہوگا اور پکا ہوگا. گھروں میں عام طور پہ جو جھگڑے ہوتے ہیں جن میں طلاقوں تک نوبت جا پہنچتی، اب ہسبینڈ نے اگر وائف کو کوئی ناروا بات کہی تو وائف کو بہت غصہ آیا، اس نے اپنی صفائی پیش کرنا چاہیے، دیر اینڈ دین صفائی شروع ہو گئی. لیکن نتیجہ کیا نکلا،
اس صفائی سے ہسبینڈ مطمئن نہیں اور اس نے غصے میں آ کے طلاق دے دی. کہاں تک بات جا پہنچی, کتنی بڑی آفت آئی کس وجہ سے؟ قصور ہسبینڈ ہی کا تھا, آغاز اسی نے کیا, لیکن جلتی پہ تیل جواب نے ڈالا. آپ جواب تیار رکھیں, ابھی نہیں, موقع پر. یہ حکمت سیکھے, اتنا صبر سیکھے, اور اس وقت وہ جواب کہیں زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے جب دوسرا شخص سننے کے لائق ہو. اگر وہ سننا ہی نہیں چاہتا تو آپ ہوا میں بول رہے ہیں, فائدہ ہی کچھ نہیں. پھر اس سے تو اور مصیبت آئے گی اور کام خراب ہوگا. اسی طرح بچے بھی, کچھ چیزیں آپ کو سمجھانی, آپ دیکھ رہے ہیں, ادھر ہی نہ چیخنا چلانا شروع کر دیں. سوچ لیں اور پھر اپنے دماغ میں پلان کریں کہاں, کس وقت, کس موقع پر کیسے کرنا ہے تاکہ یہ کام ہو جائے. کیونکہ اصل مقصد کیا ہے کہ وہ کام ہو جائے. اصل مقصد یہ نہیں کہ میرا غصہ اتر جائے. ہم اسی وقت غصہ اتارنا شروع کر دیتے ہیں, غصہ تو اتر جاتا ہے لیکن کام خراب ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ حکمت بڑی ضروری ہے. اس حدیث سے جو زبردست حکمت سمجھ میں آتی ہے بے مثال ہے. کبھی آپ کسی کو اتنی قیمتی چیز دے رہے ہوتے ہیں اور اس کے نزدیک کوئی قدر نہیں ہوتی. کبھی آپ بچوں کو اتنی محنت کے بعد کچھ پکا کے آپ انہیں کھلانے لگتے ہیں اور وہ آگے سے بگڑ رہے ہوتے ہیں, تو پھر مائیں کیا کرتی, ایک دو لگاتی ہیں, کبھی یعنی خوش نہیں ہوتی اور چپ صبر بھی نہیں کرتی. تو اب یہاں پر آپ اتنی بہترین چیز دے رہے ہیں اور رقبہ جو ہے وہ اس کو کافی نہیں سمجھ رہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنی جان لگا رہے ہیں اور دوسرا شخص اس کو پرواہ ہی نہیں, اس کو قدر ہی نہیں. تو اب آپ کا دل وہاں کیا چاہتا ہے؟ پھر یا تو وہ کام ہی چھوڑ دیں. اب بچوں کو پکا کے دینا کیسے چھوڑ سکتے ہیں آپ, وہ تو کرنا ہی ہے. تو ایسی صورت میں انسان ذرا پوسٹ پون کر دے, لیٹر آن نپٹیں گے, لیٹر آن تیاری کر کے نپٹیں گے, بغیر تیاری کے نہیں. کیا میں تمہیں 2 بہترین پڑھی گئی صورتیں نہ سکھا دوں؟ تو وہی بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا 2 بہترین, اور ہم لوگ کہتے ہیں مختصر ہے, جو لمبی ہوگی وہ بہترین ہوگی. yes. اسی لیے میں نے تھوڑی سی ہلکی سی تشریح سی کر دی صورتوں کی, تاکہ ان کی جو افادیت ہے, ان چند مختصر الفاظ میں جو افادیت ہے وہ سمجھ میں آ جائے کہ کتنے فائدے. یعنی اس اینگل سے کبھی آپ نے سوچا کہ دنیا اور آخرت کی مشکلات کا حل ہے ان 2 صورتوں میں, اور ہم ان کو چھوٹا سمجھتے ہیں. استاد ان سب چیزوں سے ایک بات ذہن میں آ رہی تھی کہ شعور کے ساتھ زندگی گزارنا, کہ کیا کرنا ہے, کب کرنا ہے, مطلب بغیر سوچے سمجھے کتنا کرنا ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سیلف کنٹرول ہونا, کہ اگر سیلف کنٹرول نہیں ہے تو پھر آپ دوسروں کو بھی گائیڈ نہیں کر سکتے. اور جیسا آپ نے بتایا کہ اسپیشلی جب ماں ہوتے ہیں تو پھر بچوں کو کس طرح سے تربیت کرنا, کب کرنا, کیسے کرنا. خالی نماز کے سلسلے میں نہیں, یہ ساری مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ ہر چیز میں آپ کو گائیڈنس کر دے رہی ہے. بالکل. یہ جو ان 2 صورتوں کا شان نزول ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نبیل بن عاصم یہودی تھا اور اس کی بیٹیوں نے جو جادو کیا تھا, تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بالوں میں جو کنگھی کے ساتھ 11 گرہیں لگائی تھیں, اور شان نزول ہے کہ ان دونوں صورتوں کی آیتیں ملائیں تو 11 ہیں. تو اس کا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی حکمت اور ایک میریکل ہے قرآن میں. بالکل این مسئلے کے مطابق حل بھی بتا دیا گیا, اور جو آپ وہ کھولتے جا رہے تھے, ایک ایک آیت پڑھتے جا رہے تھے اور گرہ کھولتے جا رہے تھے. جب آخری آیت پہ پہنچے اور آخری گرہ کھلی تو یوں جیسے آپ کو کسی نے بندھن سے آزاد کر دیا. میں یہ سوچتی تھی کہ بعض دفعہ ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے اور ہمیں اس وقت وہ چیز ویسی لگ نہیں رہی ہوتی. میں اس کو سوچتی کہ آپ اسلم اس وقت سفر کی حالت میں تھے اور آپ نے بتایا 2 بہترین پڑھی گئی صورتیں, تو کتنی سہولت ہے نا کہ وہ مختصر بھی ہیں, جامع بھی ہیں, اور سفر کے وقت جیسے ہمیں بھی صحیح ملتا ہے کہ ہم سفر میں ہیں کبھی, اور ہمیں جلدی میں ہیں. ہاں, تو یہ صورتیں جو ہے اس ٹائم پہ پڑھنے کے لیے. اور دن میں بھی جیسے ظہر کی نمازوں میں بھی ہم نے ورائٹی دیکھی, ہمیشہ ایک سے دن نہیں ہوتے, کبھی ہم فارغ ہوتے ہیں, کبھی کوئی کام ہوتا ہے, تو کتنی وسعت ہے اور کتنی جو ہے, کبھی دن لمبے ہوتے ہیں, کبھی دن لمبے ہوتے ہیں, اور کبھی دن چھوٹے ہوتے ہیں, کبھی ظہر کا ٹائم ہی اتنا کم ہوتا ہے. اپنے وقت اور حالات کے حساب سے ہم جب بھی پڑھیں تو ہمیں یہ ذہن میں رہے گا کہ ہم سنت کی ہی پیروی کر رہے ہیں. بالکل. استاذہ اس میں جو تھا کہ ضعیف کمزور لوگوں میں سب سے کمزور پر قیاس کرنا, اس میں بہت گہرائی ہے. کوئی ہاسپٹل سے آ کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی بیماری سے اٹھ کے آیا ہے, تو امامت کو ڈال دی ذمہ داری کہ تم سوچ لو, تم مڑ کے تو نہیں دیکھو گے, تم گنو گے بھی نہیں کہ خالی جوانی پڑھ رہے ہیں. تو ازیوم کر لو کہ اس میں بہت کمزور بھی کوئی ہو سکتا ہے. پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر سورۃ اخلاص پڑھنی ہو ہر
دفعہ یعنی کہ دل چاہے پڑھنے کو، تو اس کو کس وقت پڑھا جائے؟ کسی بھی صورت کے آخر میں پڑھیں؟ اوکے استاذہ، میں یہ سوچ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کے مطابق اگر ہم اپنی نمازوں کو بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ پر لازم کر لینا چاہیے کہ ہم 30واں پارہ حفظ کر لیں، کیونکہ یہ ساری صورتیں وہیں سے ہیں، زیادہ تر تو وہیں سے، بالکل، اور ان کے معنوں کو یاد کر لیں اس کے ساتھ تو اور بھی زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ میں تو سوچ رہی ہوں کہ ایک شارٹ کورس ہمیں 30 جز کا ضرور کروانا چاہیے کہ جس میں اس کی ڈیٹیل تفسیر بھی ہو جائے اور اس کے ترجمہ بھی یاد ہو جائے، کیونکہ اس میں کتنی حکمت ہے نا کہ پہلا پارہ جو ہے وہ تسلسل سے چلتا ہے اور آخری پارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے چھوٹی چھوٹی صورتیں دے کے ہمیں آسانی کر دی، کیونکہ جب ایک چیپٹر مکمل ہو جاتا ہے نا تو انسان کو ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے کہ ہم نے ایک کام کر لیا ہے، تو نمازوں میں بہت ہی آسانی ہوتی ہے اگر معنی آتا ہو۔ جیسے کل ہم نے پڑھا تھا کچھ آیات بھی پڑھ سکتے ہیں، تو آیات تسلسل میں آج ہی صبح میں پڑھ رہی تھی تو کچھ سورہ بقرہ کی آیات شروع میں آ رہی ہیں، پھر آیت الکرسی آتی ہے، پھر لاسٹ آیات آتی ہیں، تو کیا ہم ان سب کو ایک رکعت میں پڑھ سکتے ہیں یا بس تسلسل سے؟ یعنی ایک رکعت میں ساری نہ پڑھیں، ایک رکعت میں ایک ہی حصہ پڑھیں، کیونکہ ورنہ یہ ہوگا کہ آپ نے اس میں تبدیلی کر دی نا۔ اگر ایک سورت ایک پڑھی پھر دوسری الگ پڑھ لی وہ تو ٹھیک ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے صورتوں کی ترتیب ضروری ہے؟ نہیں، کہیں آیا کہیں بھی نہیں آیا۔ ویسے ہر کام سیکوینس میں اچھا ہوتا ہے، لیکن کبھی یہ یاد رکھنا، مجھے تو اکثر کنفیوژن آتی یہ پہلے تھی صورت یا یہ پہلے تھی، تو اب اسی چکر میں پڑھ کے انسان وہ پڑھے ہی نہ، تو مختلف صورتیں پڑھتا رہے نا انسان، تو نماز کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے۔ ایک ہی صورت روز پڑھے تو وہ اور بات ہوتی ہے۔ ایک رکعت میں 2 صورتیں پڑھ سکتے ہیں، ایک صورت دوسری رکعت میں بھی؟ جی پڑھ سکتے ہیں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، بچے پیچھے سے آوازیں دینا شروع کرتے ہیں، تو پورے گھر میں ڈھونڈ بھی رہے ہوتے ہیں، تو ہم کیا زور زور سے پڑھ کے انہیں بتا سکتے ہیں کہ ہم تلاوت ذرا سی اونچی کر لیں، اونچی آواز تلاوت اونچی کر لیں۔ جو صحیح قرآن نہ پڑھ سکے اس کی قرأت کا کیا حکم ہے؟ اچھا، کچھ لوگ جینوئنلی نہیں پڑھ سکتے بیچارے، اکثر وہ لوگ جو بچپن میں نہیں پڑھتے نا اور بوڑھے ہو جاتے ہیں، مثلا سرونٹس وغیرہ، تو ساری زندگی ان کا مخصوص قسم کا کام کرتے ہوئے گزرتی ہے، ان کے ذہن میں وسعت نہیں آتی، حافظہ اچھا نہیں ہوتا، لینگویج ان کی کوئی ایسی ہو سکتی ہے کہ جس کے ساتھ عربی پڑھنا مشکل ہے، جنہوں نے الف بے نہیں کبھی پڑھی۔ کچھ لوگ تو بڑے ماشاءاللہ اسمارٹ ہوتے ہیں، کسی بھی عمر میں پڑھ جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح نیو مسلمس، بڑا ٹائم لگتا ہے الفابیٹ سیکھنے میں، پھر ان کو پڑھنے میں، پھر یاد کرنے میں، پھر وہ تو مین وائل وہ کیا کریں پھر؟ تو کچھ آسان کلمات سکھا دیے گئے ہیں۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ میں قرآن سے کچھ یاد نہیں کر سکتا، مجھے کچھ سکھا دیجیے جو میرے لیے قرأت قرآن سے کفایت کرے۔ آپ نے فرمایا تم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، جس کو ہم تیسرا کلمہ نہیں کہتے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول، یہ تو اللہ عز و جل کے لیے ہوا، میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہا کرو اللہم ارحمنی وارزقنی وعافنی واہدنی، اے اللہ مجھ پہ رحم فرما، مجھے رزق دے، مجھے عافیت دے اور مجھے ہدایت عطا فرما۔ چنانچہ جب وہ کھڑا ہوا تو اپنے ہاتھوں سے ایسے اشارہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اپنے ہاتھ خیر سے بھر لیے۔ قرآن نہ جاننے والے کی کم سے کم نماز۔ رفاع بن رافع کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہی حدیث بیان کی، اس میں کہا پھر وضو کرو جیسے کہ تمہیں اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے، اور وضو کے بعد شہادہ پڑھو۔ کیا ہے شہادہ؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر اقامت کہو، پھر اللہ اکبر کہو اور نماز شروع کر دو۔ اور اگر تمہیں قرآن یاد ہو تو پڑھو، ورنہ اللہ کی تحمید اور تکبیر اور تحلیل کرو، یعنی الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اس روایت میں مزید فرمایا ہے اگر تم نے اس سے کچھ کم کیا تو اپنی نماز سے کم کیا، یعنی کم از کم یہ ضرور پڑھو، کیا؟ الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔
رفاع بن رافع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. رفاع کہتے ہیں ہم بھی آپ کے ساتھ تھے. اسی دوران ایک شخص آپ کے پاس آیا جو بدوی لگ رہا تھا, بدو. اس نے آ کر نماز پڑھی اور بہت جلدی جلدی پڑھی. پھر پلٹ کر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم پر بھی سلام ہو, واپس جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. اس نے کیا کیا تھا؟ جلدی جلدی نماز پڑھ لی تھی, بس جیسے ایک مشین چلتی ہے اور آن آف اور گئے ختم. تو اس شخص نے واپس جا کر پھر سے نماز پڑھی, پھر واپس آیا, آ کے سلام کیا, پھر آپ نے فرمایا اور تمہیں بھی سلام ہو, واپس جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. اس طرح اس نے 2 بار یا 3 بار کیا. ہر بار وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کو سلام کرتا اور آپ فرماتے تم پر بھی سلام ہو, واپس جاؤ پھر سے نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی. تو لوگ ڈرے اور ان پر یہ بات گراں گزری کہ جس نے ہلکی نماز پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. آخر کو اس آدمی نے عرض کیا آپ مجھے پڑھ کے دکھا دیجیے اور مجھے سکھا دیجیے, میں انسان ہی تو ہوں, میں صحیح بھی کرتا ہوں اور مجھ سے غلطی بھی ہو جاتی ہے. تو آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو پہلے وضو کرو جیسے اللہ نے تمہیں وضو کرنے کا حکم دیا ہے, پھر اذان دو اور اقامت کہو, اور اگر تمہیں کچھ قرآن یاد ہو تو اسے پڑھو, ورنہ الحمدللہ, اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کہو. پھر رکوع میں جاؤ اور خوب اطمینان سے رکوع کرو, اس کے بعد سیدھے کھڑے ہو جاؤ, پھر سجدہ کرو, خوب اعتدال سے سجدہ کرو جم کے, پھر بیٹھو اور خوب اطمینان سے بیٹھو, پھر اٹھو. جب تم نے ایسا کر لیا تو تمہاری نماز پوری ہو گئی, اور اگر تم نے اس میں کچھ کمی کی تو تم نے اتنی ہی اپنی نماز میں سے کمی کی. راوی رفاع کہتے ہیں تو یہ بات انہیں پہلے سے آسان لگی کہ جس نے اس میں کچھ کمی کی تو اس نے اتنی ہی اپنی نماز کی کمی کی, پوری نماز نہیں کی, یعنی اس کی پوری نماز نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اطمینان سے نماز پڑھنا ضروری ہے. قرات نہ آتی ہو لمبی تو کوئی بات نہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اکبر الحمدللہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے انسان کہے کہ بس اتنا ہی تو پڑھنا ہے تو جلدی جلدی پڑھ لے, تو یہ نہیں. سبحان ربی العظیم, سبحان ربی الاعلیٰ, یہ چیزیں سکون کے ساتھ پڑھیں. اب ہے دوران قرات وسوسوں کا علاج. کبھی آپ کو آئے وسوسے, کبھی بھولے نماز میں, ہر ایک کا مسئلہ ہے. عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک میری نماز اور میری قرات کے درمیان شیطان حائل ہو جاتا ہے اور مجھ پر نماز میں شبہ ڈالتا ہے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے. خنزب. جب تم ایسی بات محسوس کرو تو اس سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو اور اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دیا کرو. بس میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ نے اس کو مجھ سے دور کر دیا. یعنی جہاں بھی پڑھنے میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور عجیب و غریب ذہن میں وسوسے آ رہے ہیں تو سورۃ فاتحہ روک کے پھر کیا کریں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے ایسے تھتکار دے. ٹھیک ہے, متفل ہے, متفل ہوتا ہے تھتکارنا. تھتکارنے کا مطلب یہ کہ ایسی پھونک جس میں تھوڑے سے ہلکے ہلکے چھینٹے بھی ہوں, کیونکہ شیطان جو ہے وہ دل کو پکڑ رہا ہوتا ہے تو اس کو وہاں سے دھتکار دے, لیفٹ سائڈ پہ دل کی ڈائریکشن میں. دوران قرات تسبیح, رحمت, عذاب کی آیات کے جواب کا حکم. کیا نماز کے اندر کسی بات کا جواب دینا چاہیے کہ نہیں چاہیے, ہونا چاہیے کہ نہیں, خاص طور پر اگر اس میں تسبیح ہو, رحمت یا عذاب کی آیات ہوں. حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. آپ نے سورۃ البقرہ شروع فرما دی تو میں نے سوچا آپ 100 آیات پر رکوع فرمائیں گے, ایک سپارہ ختم ہو جائے گا تو آپ رکوع کر لیں گے. پھر آپ آگے پڑھتے گئے. میں نے دل میں کہا کہ آپ اس سورت کو پوری رکعت میں پڑھیں گے, مگر آپ آگے بڑھتے گئے اور آگے پڑھتے گئے. میں نے دل میں کہا کہ آپ اس پر رکوع فرمائیں گے, مگر آپ نے سورۃ النساء پڑھنی شروع کر دی, پوری سورت پڑھی. پھر آپ نے سورۃ آل عمران شروع فرما دی. اب آپ دیکھ رہے ہیں ترتیب, اس کو آپ نے ترتیل اور خوبی کے ساتھ پورا پڑھا.
جب آپ ایسی آیت سے گزرتے کہ جس میں تسبیح ہوتی تو آپ سبحان اللہ کہتے، اور جب سوال کرنے والی آیت سے گزرتے تو آپ سوال کرتے، اور جب آپ تعوذ والی آیت پر سے گزرتے تو آپ اللہ کی پناہ لیتے، اللہ سے پناہ مانگتے۔ تو اس حدیث سے کیا بات پتہ چلتی؟ اکیلے نماز میں جواب دے سکتے ہیں، یعنی آپ جب خود پڑھ رہے ہیں، خود تلاوت کر رہے ہیں۔ دوسری بات آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کون سی سورت پڑھی، پھر کون سی پڑھی؟ النساء پڑھی، پھر آل عمران۔ کیا آپ کو نہیں آتی تھی پہلے آل عمران اور پھر؟ ہمارے لیے اس میں جواز ہے۔ یہ جو آپ ہر روز سوال کرتے ہیں نا، کیا صورتوں کی ترتیب لازم ہے؟ لگتا ہے زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ یہی، جہاں کہیں میں سوال جواب کا دروازہ کھولتی ہوں تو عموماً لوگ جب نماز کے سوال پہ آتے ہیں تو یہ سوال ضرور کرتے ہیں، کیونکہ اس کو بہت شدت کے ساتھ اس کی پابندی کرائے گی۔ حالانکہ ہمارا دین نیچرل ہے، اگر ایک سورت پڑھتے ہوئے آپ کا خیال آ گیا کہ دوسری پڑھ لے، اور اس کے بعد خیال آ گیا کہ اس سے پچھلی پڑھ لے، ہر سورت الگ ایک مکمل چیپٹر ہے، اس میں اپنی بات پوری ہو جاتی ہے۔ جب آپ نے وہ پڑھ لی تو بات ختم ہو گئی، اب آپ آگے جائیں پیچھے جائیں۔ ہاں، اگر ایک سورت پڑھ رہے ہیں تو پہلے پہلی آیات اور بعد میں بعد والی آیات، مثلاً آپ نے سورۃ البقرہ میں سے کچھ پڑھنا ہے تو آپ آمن الرسول سے نہیں شروع کریں گے اور الف لام میم پہ نہیں آئیں گے، کیا کریں گے؟ پہلی رکعت میں الف لام میم سے اور دوسری رکعت میں آمن الرسول سے۔ آیات ترتیب سے پڑھیں گے، سورتوں کا مسئلہ نہیں ہے، آیات کی ترتیب ضروری ہے، یعنی ان کو آپ آگے پیچھے مت کیجئے، معنی بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ رب سے اس کا فضل مانگو، وہ نہیں آتا سورۃ النساء میں وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، تو اس وقت کیا کہنا چاہیے؟ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ یہ دعا ہے ایک چھوٹی سی، اپنے ویسے ہی صرف اتنا بھی کہ اللہم انی اسألک من فضلک کافی، اللہ تیرا فضل مانگتی۔ یہ تو ہوا سوال، اللہ نے کہا سوال کرو یا مانگو، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر کیا ہے؟ تسبیح، سبح اسم ربک الاعلی، سبحان ربی الاعلی، رحمت، جنت کی آیات، عذاب، جہنم کی آیات۔ تو جب رحمت کی آیات ہوں تو اللہم انی اسألک الجنہ، جہنم کی آیات ہوں تو اللہم انی اعوذ بک من النار، ٹھیک ہے؟ واضح؟ آیت رحمت اور آیت عذاب کا جواب۔ عوف بن مالک اشجعی کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کی تلاوت فرمائی، آپ جس رحمت کی آیت سے گزرتے وہاں ٹھہر جاتے اور سوال کرتے، تو سوال رحمت کی آیت پر بھی کہ اللہ میں تیری جنت مانگتا ہوں، جب کسی عذاب کی آیت سے گزرتے تو وہاں ٹھہرتے اور پناہ مانگتے۔ تسبیح کی آیت کا جواب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سبح اسم ربک الاعلی کی تلاوت کرتے تو جواباً فرماتے سبحان ربی الاعلی۔ موسیٰ بن نبی عائشہ تابعی بیان کرتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایک صاحب اپنی گھر کی چھت پر نماز پڑھتے تھے، تو جب وہ سورۃ القیامہ کی آخری آیت الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، اللہ کیا قدرت نہیں رکھتا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے، تو جواب میں کہتے سبحانک فبلا، اے اللہ تو پاک ہے، تو یقیناً قدرت رکھتا ہے۔ لوگوں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ اس کا جواب یوں دیا کرتے تھے۔ آپ نے کبھی وہ لسٹ نہیں دیکھی جس میں آیات کے جواب لکھے ہوتے ہیں؟ جی، یہ وہی مسئلہ ہے۔ دوران نماز آیات کا جواب دینے کے قواعد کیا طریقے ہیں، اصول کیا ہے، اس میں کہاں بول سکتے کہاں نہیں بول سکتے۔ رات اور دن کی نمازوں میں ایسا کرنا مستحب ہے۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد پڑھتے تو جب آپ عذاب کی آیات کے پاس سے گزرتے تو پناہ مانگتے، اور جب آپ رحمت کی آیات کے پاس سے گزرتے تو اپنے رب سے رحمت کا سوال کرتے، ٹھیک ہے؟ تہجد میں اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ رات کو تہجد پڑھتے ہوئے ایسا کرنا مستحب ہے۔ دن کی نماز میں اور نماز کے علاوہ قرآن پڑھتے وقت بھی ایسا کرنا مستحب ہے۔ فرض نمازوں میں ایسا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، ٹھیک ہے؟ فرض نمازوں میں ایسا کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، شاید اس لیے کہ لوگوں کے لیے نماز مختصر رہے، کیونکہ اگر ہر آیت میں ٹھہر کے دعا شروع کر دی جائے تو آپ سوچیں نماز کتنی لمبی ہو جائے گی۔ تو شفقت اور مہربانی کی وجہ سے مقتدی کو امام کے پیچھے ایسا نہیں کرنا چاہیے،
ٹھیک ہے، یعنی جو قرآن پڑھے وہ جواب دے. سامع کے لیے یہ حکم نہیں ہے، کیونکہ قرآن سنتے و سامع کا کیا کام ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. مقتدی کو امام کے پیچھے جواب نہیں دینا ان آیات کا. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ کسی کو ذرا سا علم آ گیا اس طرح کا، جیسے ابھی آپ نے حوالہ دیا کہ وہ آیات اور اس کے جواب، تو ایون امام بھی پڑھ رہا ہے تو وہ زور سے پیچھے جواب دیتے ہیں، اور جو بیچارے ساتھ کھڑے ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، اور امام بھی کنفیوز ہوتا ہے جب 2-3 طرف سے جواب آ رہے ہوتے ہیں. قرات کے متفرق مسائل. دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت کو پڑھنے کا جواز، یعنی پہلی رکعت میں بھی قل هو اللہ پڑھ لی تو کیا دوسری میں بھی قل هو اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کسی سریہ کا امیر بنا کر روانہ فرمایا. وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتا اور اپنی قرات قل هو اللہ احد پر ختم کرتا. جب یہ لوگ لوٹ آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا. آپ نے فرمایا اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتا ہے. یعنی کتنی خوبصورت بات ہے یہ کہ جب کوئی شخص ایک کام کر رہا ہو تو پہلے اس سے اس کی کلیریفیکیشن لینی چاہیے کہ یہ کیوں کر رہے ہو، نہ کہ صرف بدگمانی کر کے آگے بھی شکایت پہنچا دی جائے. لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس صورت میں رحمان کی صفات ہیں، احد، صمد، اور میں ان کی تلاوت کرنا پسند کرتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بتا دو کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. یعنی ہر رکعت کے اندر جو قل هو اللہ پڑھ رہا ہے تو وہ کوئی غلط نہیں کر رہا. اگر وہ سورت سے محبت کی وجہ سے پڑھ رہا ہے تو یہ محبت اللہ کی محبت لانے کا ذریعہ ہے. مختلف نمازوں میں قرات کی مقدار. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جس کی نماز عمر بن عبدالعزیز کی نماز سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مشابہ ہو. اور سلیمان بن یسار نے کہا وہ شخص ظہر کی پہلی 2 رکعتیں لمبی پڑھاتا اور آخری 2 ہلکی پڑھاتا، اور عصر کی نماز ہلکی پڑھاتا، مغرب کی نماز میں چھوٹی مفصل صورتیں پڑھتا، یعنی قصار مفصل رہے، اور عشاء میں درمیانی مفصل صورتیں پڑھتا، اور صبح کی نماز میں لمبی مفصل صورتیں. بات ہی ختم. انفرادی نماز میں لمبی قرات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی لوگوں کی امامت کروائے تو ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ ان میں بوڑھے بھی ہوتے ہیں اور ان میں کمزور بھی ہوتے ہیں، اور جب اکیلا کھڑا ہو تو جیسے جی چاہے اپنی نماز لمبی ادا کرے. یعنی اکیلے میں آپ طویل رکعتیں پڑھیں، لمبی لمبی صورتیں پڑھیں، جتنی چاہے پڑھیں، لیکن جب لوگوں کو نماز پڑھائیں تو پھر ان کا لحاظ ضرور رکھیں. اب یہاں آ کر قیام ختم ہو گیا. قیام کے بعد اب آپ کو رکوع میں جانا ہے. تو رکوع میں کیسے جائیں گے؟ رکوع سے پہلے ہاتھ اٹھانا، یعنی رکوع میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع یدین کرنا. رفع الیدین کے مواقع. نماز کی ابتدا میں سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے، اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے، یعنی نماز کے آغاز میں کندھوں کے برابر، اور کبھی آپ کانوں کے پاس بھی لے جاتے تھے، نیچے بھی کر سکتے ہیں اور اوپر بھی. رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے. صحیح بخاری کی روایت ہے، اور جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب اپنا سر رکوع سے اٹھاتے تب بھی اپنے دونوں ہاتھ اسی طرح اٹھاتے تھے جیسے شروع میں اٹھائے، اور سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہتے. لیکن سجدوں میں ایسا نہیں کرتے تھے، سجدے میں جاتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے اور نہ سجدے سے سر اٹھا کے ہاتھ اٹھاتے تھے. 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے ہوئے. ابن عمر سے روایت ہے، اور یہ بھی صحیح بخاری کی، کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع کرتے تب بھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تو بھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور جب 2 رکعت ادا کر کے کھڑے ہوتے تو بھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے. اور ابن عمر اس کو اللہ کے نبی کی طرف منسوب کرتے تھے، یعنی ابن عمر ایسا کرتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے، میں کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے.
رفع الیدین کے بارے میں وائل بن حجر کی گواہی. وائل بن حجر جو ہیں یہ مدینہ میں 9 ہجری کو مسلمان ہوئے تھے. اس کے بعد اگلے سال 10 ہجری کو دوبارہ مدینہ آئے تھے. اس سال بھی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع الیدین کرتے دیکھا. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور بعد میں نہیں کرتے تھے, چھوڑ دیا تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ مکہ میں کرتے تھے یا مدینہ کے شروع میں جب منافقین بت لے کر آتے تھے اپنی بغلوں میں چھپا کر, تو اس وقت پھر یہ حکم ہوا. تو یہ بالکل من گھڑت بات ہے. بت تو پہلے ہی اللہ اکبر سے گر جائیں گے, اس کے لیے بار بار اللہ اکبر کی تو ضرورت نہیں ہے. وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا میں ضرور دیکھوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے ہیں. بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے حتیٰ کہ آپ کے کانوں کے برابر آ گئے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیا, اللہ اکبر کہہ کے کانوں تک اللہ اکبر کر کے پھر بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیا. پھر جب رکوع کا ارادہ کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا حتیٰ کہ آپ کے کانوں کے برابر آ گئے. پھر اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پہ رکھ دیے. پھر جب رکوع سے سر اٹھایا پھر اپنے ہاتھوں کو اسی طرح اٹھایا. رفع کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا, یدین کا مطلب دونوں ہاتھ, رفع یدین 2 ہاتھ اٹھانا. دوسری سند میں ہے وائل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو لوگوں نے جبے اور کمبل پہن رکھے تھے, سردی ہوگی, تو وہ اسی طرح اپنے کپڑوں کے نیچے سے رفع الیدین کر رہے تھے, یعنی اندر سے بھی کر رہے تھے. وائل بن حجر نے ہر حال میں صحابہ کو رفع الیدین کرتے ہی دیکھا. مسند احمد کی روایت ہے یہ. وائل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کچھ عرصے بعد میں دوبارہ آیا تو وہ سردی کا موسم تھا. میں نے دیکھا کہ لوگوں نے چادریں اوڑھ رکھی ہیں اور سردی کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھوں کو چادروں کے نیچے سے ہی حرکت دے رہے ہیں. ہر انگلی اٹھانے پر ایک نیکی ہے. آدمی اپنی نماز میں اپنے ہاتھ کے ساتھ جو اشارہ کرتا ہے, جیسے اتحیات میں بیٹھ کر اشارہ کرتے ہیں آپ, انگلی ہلاتے ہیں, اس کے عوض اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ہر انگلی کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے. یعنی اپنے ہاتھ کے ساتھ جو اشارہ کرتا ہے تو ہر انگلی کے بدلے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. انگلی اٹھانے پر ایک نیکی, اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ شیطان کے اوپر بڑا سخت گزرتا ہے, لوہے سے بھی زیادہ سخت وار پڑتا ہے. اور وہی چیز میں ابھی وہ اس کو ریلیٹ کر رہی تھی کہ تھتکارنے پہ جو تھا تو ہمارا ہلکا سا تھتکارنا اس کے اوپر کتنا ہیوی پڑتا ہوگا کہ وہ بھاگ جاتا ہے, تو وہ ہمارے وسوسوں کو دور کرنے کا باعث. بالکل. سبحان اللہ. یعنی ساتھ ساتھ جو مسائل پیش آتے ہیں ان کا حل بھی بتا دیا گیا ہے. ساتھ ساتھ میں نے پوچھنا تھا کہ بھی جیسے ہم کچھ لوگ نہیں اٹھاتے ہاتھ رکوع میں جاتے ہوئے, تو کیا وہ صحیح ہے, وہ حدیث کسی سے ثابت نہیں ہے, تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقوں سے نماز پڑھی, لیکن آخری عمل جو ہے آپ کا وہ ہاتھ اٹھانے کا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی نہیں اٹھاتا تو ہاتھ اٹھانا فرائض میں سے نہیں ہے, ارکان میں سے نہیں ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو نماز نہیں ہوگی. ہاں اجر کم ہو جائے گا کیونکہ ہاتھ اٹھانے کا اجر ہے. نہیں اٹھایا تو نماز ہو جائے گی. جو لوگ نہیں اٹھاتے ایسا نہیں کہ ان کی نماز نہیں ہوتی, لیکن یہ کہ وہ ایک سنت نہیں پوری کر رہے جو کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے. ٹھیک. جس زیادہ جب میں آئی شادی ہو کر تو میری فرینڈس کے پاس جب گئی تو میں چونکہ امام شافعی کو فالو کرتے تھے تو ہم ہاتھ اٹھاتے تھے. اب وہ سمجھنے لگے کہ میں شیعہ ہوں, تو مجھ سے کہنے لگی کہ شیعہ ہوں. میں نے کہا کیوں؟ تو بولے آپ لوگ یہ بار بار کیوں ہاتھ اٹھاتی ہیں؟ پھر اس کے بعد میں پھر میں نے سمجھایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, تو پھر بعد میں ان کی سمجھ میں آئی بات. اور صحیح. یہ بھی ہمارے ہاں ایک خواہ مخواہ کا ایشو بنا دیا گیا اس کو, حالانکہ اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے. 2 دفعہ ہاتھ اوپر کرنا یا نہ کرنا اس کو اتنی یعنی اسلام اور کفر کی جنگ بنا دیا گیا ہے. ایک ہی نماز میں مطلب جب آپ عادت کر رہے ہوتے ہیں رفع یدین کرنے کی یا نہ کرنے کی, تو ایک ہی نماز میں اگر آپ نے کیا اور پھر دوسری رکعت میں چھوٹ گیا تو کوئی حرج, فرض نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو سیدھا ہاتھ اوپر رکھتے ہیں یا الٹا ہاتھ؟ مجھے لگا آپ نے کہا کہ بائیں ہاتھ سے پکڑیں. میں نے یہ کہا کہ بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑیں. یہی میں کنفیوز ہوں.
اگر ہم پہلی رکعت میں چھوٹی سورت پڑھ لیں اور دوسری رکعت میں بڑی, از دیٹ اوکے؟ نماز تو ہو جائے گی مگر سنت کو فالو کرنے کا اجر نہیں ملے گا. پہلی میں بڑی اور دوسری میں چھوٹی؟ جی ہاں, ایسے کرنا چاہیے, یہ مسنون طریقہ ہے. اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو خیال نہیں رہتا, وہ ایسی شروع کر بیٹھتا ہے کہ جو لمبی ہو گئی, تو حرج نہیں ہے, گناہ نہیں ہے, نماز پوری ہو جائے گی. جی, لیکن وہ جو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرنے کا اجر و ثواب ہے وہ رہ جائے گا. جیسے سورہ بقرہ ہے, لمبی سورہ ہے, اور آپ نے کہا کہ ایک ہی سورہ پہلی اور دوسری رکعت میں آرڈر سے ہونی چاہیے. سورہ بقرہ تو لمبی ہے, اگر کچھ پورشن یعنی ایک سورت کی آیات اگر آپ پڑھ رہے ہیں پہلے اور بعد میں, تو پہلے شروع کی آیات پڑھیے, دوسری رکعت میں بعد کی آیات پڑھیے, پھر یہ ضروری ہے. جی, یہ سیکوینس آئے گا نا اس طرح. اگر بھول گئے کبھی تو کوئی بات نہیں, جی نماز ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آئی ایم شفق عرفان, یور ہوسٹ فار دس کورس. ویبینار سیٹنگز آر اے لٹل ڈفرنٹ فرام زوم میٹنگ سیٹنگز. اپنی اسکرین پر دیکھیے, آپ کو 3 آپشنز دکھ رہے ہوں گے. ایک چیٹ کا, ریز ہینڈ, Q&A. To take part in live discussion, you have to click on raise hand option. Blue hand کا مطلب ہے اب ہوسٹ آپ کی ریکویسٹ دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. جب آپ کو ڈسکشن کے لیے سلیکٹ کیا جائے گا تو آپ کے پاس ایک ریکویسٹ آئے گی, اس ریکویسٹ کو آپ ایکسیپٹ کیجئے. اس کے بعد آپ کے پاس مائک آ جائے گا. مائک آ جانے کے بعد آپ نے فل الرٹ رہنا, ٹھیک ہے. یو ہیو ٹو اسٹے ویری ویجیلنٹ کہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ مائک پر ریڈ کراس لائن ہو, وچ مینس یور مائک از آف. اور جب آپ کا نام لیا جائے تو آپ اپنا مائک آن کر کے اپنی بات کیجئے, اور بات کرنے کے بعد واپس مائک بند کر دیجئے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس چیٹ کا آپشن ہے, آپ اس میں اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ علمی مذاکرے میں حصہ لے سکتے ہیں, یا پھر Q&A کے آپشن پر کلک کر کے ہماری پینلسٹ کی ٹیم سے سوال کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اوور ٹو یو نیلوفر باجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ بہت ہی لرننگ سیشن تھا, آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. میری دعا ہے کہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہمارے عمل میں لے آئے, ہمیں توفیق دے, ہم کوشش کریں اور وہ اس میں برکت ڈالے. ٹھیک ہے جی, ہم اپنے ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے سوال جواب شروع ہوتے ہیں آپ سے. وہی ہمارا طریقہ ہوگا, ہم سوال کریں گے انشاءاللہ اور آپ اس کا جواب دیں گے. ہاتھ کھڑا کریں گے آپ, میں آپ سے باری باری پوچھوں گی, اور ہو سکتا ہے کہ اگر وقت ہوا تو میں ایک اور ایکٹیویٹی بھی انشاءاللہ آج آپ کو کرواؤں گی, کوشش کروں گی. ایک بات جو میں یہاں کہنا چاہوں گی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, جو مجھے آپ کے سوالات سے نظر آتی ہے. جیسے جیسے لیسن چل رہا ہوتا ہے, استاذہ بات کر رہی ہوتی ہیں, ہم آپ کے کویسچنز مسلسل آ رہے ہوتے ہیں, ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو رپلائی بھی کر رہے ہوتے ہیں. کئی کویسچنز ایسے ہوتے ہیں کہ جو استاذہ نے ابھی وہ بات شروع کی ہوتی ہے اور وہ سوال آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو تھوڑا سا اگر آپ صبر کریں, تحمل سے کام لیں تو انشاءاللہ, اور فوکس رکھیں سننے پہ زیادہ, کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ابھی وہ بات چل رہی ہوتی ہے اور سوال آ رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ سن لیں اس ٹاپک کو کمپلیٹ ہونے کے بعد, غور کریں کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی. نہیں آئی تو ضرور پوچھیے, لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے سوال کرتے کرتے یا آپ نے ابھی پوچھنا ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں وہ آگے ٹاپک آ رہا ہے. اسی طرح کئی سوال ایسے آ رہے ہیں کہ جو آگے کے لیسن سے ریلیٹڈ ہیں, وہ میں بتاتی جا رہی ہوں کہ وہ آگے آئیں گے انشاءاللہ. ہم اب شروع کرتے ہیں. آج ہمارا پہلا سوال ہے, اس سوال آپ کے سامنے اسکرین پہ موجود ہے, اور ماشاءاللہ میرے پاس کئی ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے, اور ان میں سے ایک کا اس وقت مائک کھلا ہے, سہرش انصاری کا. جی سہرش, السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سہرش, سوال آپ سے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں کن سورتوں کی قرات کیا کرتے تھے؟ ظہر کی رکعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الملک کی قرات کرتے تھے, جو تقریباً 30 آیات کے مطابق ہوتی تھی, اور عصر کی نماز میں سورۃ الاعریٰ کی قرات کرتے تھے, جو 15 آیات پر مشتمل ہوتی تھی. اور کچھ بتائیں گی آپ؟ اور فجر کی نماز اس سے زیادہ لمبی ہوتی تھی. بتائیے, ظہر اور عصر کچھ اور صورتیں بتائیے.
सूरतुल आला आपने बताया, सूरतुल बरूज थी, सूरह मुल्क थी, सूरह तारिक थी, सूरतुल आला थी। चलें हम और देखते हैं, हम ठीक है, कुछ आपने सही बताई, हम मजीद देखते हैं। सूरतुल आला, सूरतुल लैल, सूरतुल इंशिकाक, सूरतुल बुरूज, सूरतुल तारिक। मजीद इंशाल्लाह आप रीचेक वहां से कर सकते हैं। दोबारा फेसबुक पे सब कुछ अपलोड हो रहा है, हदीस के तहत जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं वो हम बता रहे हैं। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। दूसरा मेरा सवाल जो है जी, दूसरा सवाल जी, अब इस वक्त अमरीन उसामा का माइक खुला हुआ है। अमरीन, आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज में किन सूरतों की क़िराअत किया करते थे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की क़िराअत किया करते थे। जब टाइम आता है तो उसके मतलब नाम सर्दी बताएं, या गर्मी में तो नाम बताएं। नाम में सूरत लैल, मुरसलात, ज़ोहर और असर में हो गई। मुरसलात, ठीक है, सूरतुल मुरसलात। कोई और? सूरत अरफ, सूरतुल आराफ। ठीक है, गुड, आराफ, 2 आपने बता दी। सूरत इनफाल, सूरतुल इनफाल। माशाल्लाह, अच्छी कोशिश है, आपको याद आता जा रहा है। चलिए, जज़ाकल्लाह मैम खैरन। मेरा एक क्वेश्चन है। जी पूछिए। मैं इसको कंप्लीट कर लूं, मैं लिस्ट दिखा देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज में किन सूरतों की क़िराअत किया करते थे? जी आंसर दिखाइए। सूरतुल तूर, सूरतुल आराफ, सूरतुल मुरसलात, सूरतुल इनफाल और सूरत मोहम्मद। जी सवाल पूछिए आप। मैम रफ़ा यदैन के बारे में मुझे नहीं समझ आया, मतलब आगे आ रहा है कब रफ़ा, करना चाहिए? वो आगे इंशाल्लाह डिस्कशन में आ रहा है सवाल, इंशाल्लाह आपको वो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक, चलें, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। भैया की नेक्स्ट मेरा सवाल अबीहा। अबीहा, आपका माइक ऑन है? सुन पा रही हैं आप? जी अबीहा, अपना माइक खोलिए। आपका माइक खुला हुआ था लेकिन बंद कर दिया आपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे सवाल पूछें? हाँ जी पूछे। चलें जी, आपसे सवाल पूछते हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या नमाज में सूरतें मुख्तस कर लेना दुरुस्त है, यानी खास कर लेना दुरुस्त है? नहीं, अपने सहूलत नहीं दोस्त, अपने सहूलत के लिहाज से पढ़नी चाहिए, कभी लंबी और कभी हल्की। ठीक है, जवाब आपका ठीक है। मसनून नहीं है कि आपने कोई फिक्स सेशन की हो कि आपने इस सूरत में ये सूरत इस नमाज में लाजमी पढ़नी है और ये इसमें लाजमी पढ़नी है। आप देखिए कई सूरतें हम बता रहे हैं ना, कभी आप कोई एक पढ़ते थे, कभी दूसरी पढ़ते थे, हाँ जी, कभी पढ़ लेते थे। जो आपको याद हो और जो आपको लेके आपका उसकी अदायगी सही कर सकते हैं, मेरे ख्याल में वो पढ़ लेनी चाहिए। या और भी कोई सूरत हो सकती है, कोई और ज़हन में आ रही है क्या? और किन सूरतों में आप? हाँ जी, जो भी सूरत आला है, सूरत अलग है, सूरत शम्स है, नहीं, ईशा की नमाज में मैं अपना सवाल मजीद वाज़े करती हूँ। आपने दुरुस्त कहा कि जो इंसान को सही याद है और वो समझता है कि वो अच्छी तरह पढ़ सकता है, उसको वो पढ़ना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त कहा। इसके अलावा बाज़ औक़ात ये सूरत हाल होती है कि हिफ्ज़ किया होता है ना, उसकी दोहराई करनी होती है, तो फिर फिक्स कर लेता है इंसान। जी, फिक्स कर लेता है कि मैंने ये वाली जो आयात या सूरत याद की है, ये मैंने ज़ोहर में या असर में दोहरानी है। ठीक है, इसी तरह ये है कि जैसे एक सहाबी थे, उनको एक सूरत से मोहब्बत थी, इसलिए वो हमेशा पढ़ते थे। तो हो सकता है किसी को किसी सूरत से बहुत मोहब्बत हो और वो पढ़ना चाहे, तो वो एक्सेप्शनल केसेस है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई सूरतें मख्तस नहीं की थी। ठीक है, जवाब आपका दुरुस्त है। बारकल्लाह, बारकल्लाह फीक। जी, अमानतुल रकीब, मैं क्या सही नाम ले रही हूँ? अगर आप अपना माइक खोलिए। अमानतुल रकीब, क्या आपका यही नाम है? जी माइक ऑन कीजिए अपना। जी अमानत, आप अपना माइक ऑन कीजिए। चलिए, जीनत कैसर का माइक ऑन हो गया है, उनसे पूछ लेते हैं पहले। जी जीनत, सवाल करें आपसे? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। चलिए जीनत, आप ये बताइए कि इशा की नमाज में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी सूरतें पढ़ते थे? बता सकती हैं आप?
نہیں ابھی ذہن میں نہیں آ رہی. اچھا چلے ذہن میں نہیں آ رہی، کوئی بات نہیں. اب اسکرین پہ سوال شو کیجئے، وہ پوچھتے ہیں آپ سے. کیا ایک سورت کو 2 رکعت میں تقسیم کر کے پڑھا جا سکتا ہے؟ ایک ہی سورت کیا جا سکتا ہے ایسے کہ مثلا کوئی مثال بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ ایسے پڑھی تھی. ایک حدیث شیئر کی گئی تھی، کون سی صورت ہے جو آپ نے اس کا کچھ حصہ ایک میں پڑھا اور پہلی رکعت میں اور کچھ دوسری میں پڑھا؟ سورۃ الاعراف. جی بالکل. یہ عظما حامد آپ نے جواب دیا؟ جی چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. دکھائیے جی، دلیل مانگی گئی نا، تو اس لیے ہم نے پوچھا آپ سے کہ دلیل دیجئے. تو یہ دلیل آپ بڑی اچھی، آپ کو سمپل سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورۃ الاعراف 2 رکعتوں میں تقسیم کر کے پڑھی. یہ نسائی کی روایت ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. نیکسٹ سوال جو ہے وہ میرا عائشہ یاسین سے ہے. عائشہ یاسین، مائک آن کیجیے اپنا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. سوال آپ سے یہ ہے جی، سوال دکھائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن وجوہات کی بنا پر با جماعت نماز ہلکی یعنی مختصر پڑھی یا پڑھنے کی تلقین کی؟ کیا ریزنز تھے جو آپ نے کہا تھا ہلکی پڑھاؤ نماز؟ جی سب سے پہلے تو پیچھے جو امام کے مقتدی کھڑے ہیں ان کی سہولت کا خیال کرنا چاہیے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تخفیف کو پسند کرتے تھے. اسی طرح کسی بیماری کی وجہ سے، اور پھر یہ ہے کہ کوئی حاجت مند ہے، جیسے آپ نے کہا کہ نمازیوں میں کمزور، بوڑھے اور ضرورت مند سب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو اس لیے امام کو خیال کرنا چاہیے کہ وہ سب بھی جماعت میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کمزور، بوڑھے، بیمار، حاجت مند یا کام کاج کرنے والے، اور کوئی اور وجوہات بھی؟ بچے کے رونے کی آواز کی وجہ سے آپ نے اس کو بھی سپورٹ کیا کہ کسی جو ماں کی تھی، ماؤں کو تکلیف نہ فیس کرنی پڑے، بالکل اس وجہ سے بھی آپ نے نماز جزاک اللہ خیر کثیرہ. دکھائیے جی جواب. ایک اور وجہ تھی سفر کی وجہ سے بھی. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ ریزنز ہیں جن بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کے سامنے یہ ہر ایک پر ایک ایک حدیث شیئر کی گئی تھی، لیکن اس کا خلاصہ آپ کے سامنے سمری موجود ہے. نیکسٹ سوال ہم کرتے ہیں آمنہ شہزاد سے. جی آمنہ، آواز سن پا رہی ہیں آپ میری؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نہیں، پچھلی سلائیڈ دکھائیے، پچھلا سوال دکھائیے. نماز لمبی کرنی چاہیے. اچھا چلیں، ہاں ٹھیک ہے، یہ سوال کرتے ہیں. چلیں جی، ایسا کرتے ہیں کہ آمنہ آپ یہ بتائیں، آپ کو کوئی بات کہنی ہے یا کچھ پوچھنا ہے پوچھیے، تو پھر سوال میں بعد میں کروں گی. کچھ شیئر کرنا ہے تو کیجیے. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ میں پہلی رکعت میں جو سورہ پڑھتی ہوں، جیسے کسی بھی سورت اما پارے کی کوئی سورت پڑھ لی اور دوسری رکعت میں بھی وہی سورت غلطی سے دوبارہ پڑھ لیتی ہوں، تو کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ دیکھیں غلطی نہیں ہے، یہ آپ نے پڑھ لی، آپ کو پسند تھی. آپ کو پچھلی دفعہ بھی یہ بتایا گیا تھا، ہم نے حدیث سنائی تھی کہ ایک صحابی تھے جو سورۃ الاخلاص ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے تھے. ٹھیک، تو اگر کوئی آپ نے پہلی صورت میں بھی پہلی رکعت میں بھی وہی سورت پڑھ لی یا وہ آیات پڑھ لی اور دوسری رکعت میں بھی پڑھ لی، تو کوئی بات نہیں، پڑھ سکتے ہیں، ایسا کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر سے مصنون طریقہ یہ ہے کہ بار بدل بدل کے پڑھا جائے، لیکن اگر پڑھ لی جائے تو کوئی غلطی نہ کہیں اس کو. ہو گیا، بس اللہ کا کلام ہے، آپ نے پڑھ لیا، آپ کو وہی یاد تھا. کوشش کریں لیکن بدل بدل کے پڑھنا. ٹھیک ہے، چلیں آگے آتے ہیں. ترتیب جو ہے وہ جیسے ہم ترتیب سے پڑھیں، پہلی رکعت میں میں نے سورہ بقرہ کی پہلی رکوع پڑھ لی اور دوسری جواب دے دیا. جب آپ پھر سے پوچھیے. اچھا، آواز ان کی چلے گی. یہ جو اب میرا آپ سے سوال یہ، میں آپ سب کے لیے یہ ایکٹیویٹی کروا رہی ہوں. میں آپ سب کو یہ حدیث پڑھتی ہوں، آپ سب اس کو 1 سینٹینس میں آنسر لکھیں، ایدر ان انگلش اور ان اردو. اردو میں لکھیں یا انگلش میں لکھیں کہ آپ کو ان حدیث کو پڑھ کر کیا سمجھ میں آیا. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو چاہتا ہوں کہ نماز لمبی کر دوں،
پھر کسی بچے کے رونے کی وجہ سے اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ اس کی ماں کو مشقت میں مبتلا کروں. یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کے رونے کی آواز سن لیتے تو اس خیال سے کہ اس کی ماں فتنے میں نہ پڑ جائے نماز مختصر کر دیتے. آپ کو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ آپ لکھیں، میرے پاس آپ کے آنسرز آ رہے ہیں، میں سب سے آپ کے آنسر شیئر کرتی ہوں. اس طرح آپ سب کو اس میں حصہ ڈالنے کا موقع ملے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی چیٹ میں آپ کیا آنسرز لکھ رہے ہیں. چلیں جی دیکھتے ہیں، آپ کے آنسرز پڑھ کے سناتے ہیں. لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، ٹھیک ہے جی. احساس ہو سب کا، ون ورڈ آنسر آیا سمپتھی. پھر آیا ہے رحمت کی وجہ سے، بچوں سے محبت تھی، ہلکی لیکن کامل نماز پڑھتے تھے. اگر بچہ رو رہا ہو تو مدر کو چاہیے کہ اپنی نماز چھوٹی کر سکتی ہے. وہ یہاں سے دلیل ملی. ماشاءاللہ دیکھیے کتنی اچھی اچھی آپ چیزیں لکھ کے بھیج رہے ہیں. پھر مریم آصف اور بہت سے اور نام ہیں، میں ایک کا نام میں نے لے دیا لیکن میں نے پیچھے سارے نام پڑھ دیے، ساتھ کے کمنٹس پڑھ دیے ہیں. رمشا کا، قرۃ العین کا، تہمینہ کا، عائشہ عثمانی اور بہت سے اور ساتھیوں نے لکھا ہے. ایک نے لکھا ہے کہ اگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ہی لوز بیبیز، ماشاءاللہ. ایک نے لکھا ہے، آپ میری ساتھی رخشندہ ناز لکھتی ہیں کہ دوسروں کے احساسات اور جذبات کی رعایت رکھنی چاہیے. آصفہ عامر لکھتی ہیں کیئر. مشال انیس کہتی ہیں دین میں آسانی کے لیے. پھر سہولت کے لیے ایک جواب آیا ہے، لوگوں کی آسانی کے لیے. ایک اور بہت اچھا کمنٹ ہے کہ اپنی چاہت کی بجائے دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے. جی بالکل، آسانی کرنی چاہیے. اور ایک جواب آیا ہے کہ مدرہڈ از ناٹ مشقت. جی بہت اچھا جواب ہے، یعنی یہ کوئی مشقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت آسانی دی ہوئی ہے. بچے کے ساتھ بھی بہت سہولت کے ساتھ بہت سے کام عبادات کی جا سکتی ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مسلسل آپ کے جواب آ رہے ہیں الحمدللہ. اس کا مطلب آپ سنتے ہیں. اور ایک بہت اچھا جواب ہے، دین بہت آسانی مہیا کرتا ہے. ہماری ساتھی کہتی ہیں سعدیہ. فہمیدہ نے لکھا ہے کہ لوگ عبادت سے بددل نہ ہوں کہ اتنی لمبی نماز پڑھا دی، ہمارے بچے رو رہے ہیں، ہم کیا کریں. جی بالکل. تخفیف ایک نے لکھا ہے، ایک نے لکھا ہے کہ ٹیم لیڈنگ، یعنی آپ سے کو پتا تھا سب کو لے کے کیسے چلنا ہے. ماشاءاللہ. آپ ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ رحمت للعالمین تھے، ہی کیئرڈ فار مین اینڈ وومن اینڈ چلڈرن الائک. ماشاءاللہ بالکل بالکل. جزاک اللہ خیرن کثیرا. بہت اچھا لگا. ایک جواب آیا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے درد مند تھے. بالکل بالکل. اور اسی طرح کے مختلف جواب آ رہے ہیں الحمدللہ. آپ سب نے بہت صحیح کہا. ایک جواب یہ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خواتین بھی جماعت میں شامل ہوتی تھی، خواتین بھی مسجد نبوی میں آتی تھیں، بچوں کو لے کے آتی تھی. بچوں اور خواتین پہ مساجد کے دروازے بند نہیں تھے کہ وہ صرف گھروں میں ہی پڑھیں. اگر وہ ان کے لیے بہت اچھا ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں، لیکن اس کے باوجود وہ جماعت میں آ کے بھی شریک ہوں تاکہ ان کے بچے اور وہ سیکھیں کہ نماز کے کیا طریقے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. جزاکم اللہ خیرن کثیرا. نیکسٹ سوال پہ آتے ہیں جی، کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے. اب میں کچھ سوالوں کے جواب آپ کو خود ڈسکس کرتی ہوں، ریوائز کروا دیتی ہوں کیونکہ اس پر جب سوال آئے ہوئے ہیں. جو صحیح قرآن نہ پڑھ سکے اس کی قرات کا کیا حکم ہے، میں اس کا جواب بتا دیتی ہوں. اس کے لیے یہ ہے کہ وہ تحمید، تکبیر، تحلیل پڑھ لے، اللہ کی تسبیح کر لے، یعنی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، یا اللہم ارحمنی وارزقنی وعافنی واہدنی. لیکن یاد رکھیں یہ اس کے لیے جو قرآن نہ پڑھ سکتا ہو، یعنی اسے آتا ہی نہیں ہے، وہ کوشش کے باوجود سیکھ نہیں پا رہا. ایک دفعہ مجھے کسی نے شیئر کیا کہ وہ حج کے لیے گئی ہوئی تھی، ان کی جو روم میٹ تھی خاتون کہتی ہیں کہ جب بھی میں ان کو دیکھتی تھی، وہ جب میں نماز پڑھتی تھی تو وہ اٹھتی تھی اور میرے ساتھ آ کے کھڑی ہو جاتی تھی اور نماز پڑھنے لگتی تھی. جیسے کچھ نمازیں حرم کے بجائے انسان گھر میں بھی جیسے ظہر کی ہے وہ پڑھ لیتی ہوں گی نا، اور زیادہ تر نمازیں تو حرم میں ہی پڑھتی تھی. لیکن کہتی تھی کہ جب بھی وہ نماز ہوتی تھی وہ آ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی. کچھ دن بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ بالکل وہی ایکشن کرتی ہیں جو میں کرتی ہوں، لیکن ہم جماعت سے تو نہیں پڑھ رہے تھے. دین آفٹر ورڈ شی کیم ٹو نو کہ ان کو کچھ بھی نہ نماز آتی تھی نہ قرآن آتا تھا. وہ کسی ریموٹ سے علاقے سے آئی ہوئی تھی اور بڑی عمر کی خاتون تھی، پوری زندگی انہوں نے ایسے گزار لی. تو ہمارے آس پاس ایسے لوگ ہیں نا جو نہیں سیکھ پائے، تو ان کے لیے بھی ہے کہ کم سے کم یہ تسبیحات سیکھ لیں اور پڑھ لیں. پھر ایک اور جو ہے وہ یہ کہ دوران قرات اگر وسوسے آئیں تو کیا کرنا چاہیے. یہ نیکسٹ سوال ہے ہمارا. دیکھیے اس میں یہ کرنا چاہیے کہ تعوذ، یعنی صورت اگر آپ
सूरत अल-फातिहा पढ़ रहे हैं या कोई सूरत पढ़ रहे हैं, वो मुकम्मल की और वसवसे से आ रहे हैं, तो क्या करें कि तावुज़ पढ़ें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और लेफ्ट साइड पे 3 मरतबा थुतकार देनी, थू 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 कर दें, ठीक है। इसमें ये है कि आपने पूरी गर्दन नहीं मोड़नी कि क़िबले से आपका रुख ही बदल जाए, जरा सा स्लाइटली लेफ्ट पे करके आपने 3 बार थूक देना है। फिर एक और सवाल है कि क्या नमाज में सूरतों को तरतीब से पढ़ना लाजमी है? नहीं, सूरतों को तरतीब से पढ़ना लाजमी नहीं है। इसकी दलील ये है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल बकरा एक ही रकत में की मैं बात कर रही हूँ, आपने सूरतुल बकरा पढ़ी, फिर उसको मुकम्मल करके सूरतुल निसा शुरू कर दी, और उसको फिर उसके बाद सूरत आले इमरान पढ़ी। तो आप देखिए कितने पारे बन गए ना ये। लेकिन आपने हमारे उसूल के मुताबिक तो आप, अगर हम चलते तो हम कहते जी पहले सूरतुल बकरा पढ़ें, फिर आले इमरान पढ़ें, फिर सूरतुल निसा पढ़ें। आपने ऐसा नहीं किया, तो इससे हमें दलील मिल गई कि ऑर्डर आगे पीछे किया जा सकता है। बट डू रिमेम्बर, ये सवाल बार बार आ रहा है, इसलिए फिर से याद दहानी कराऊं, सूरतों में आप सूरतें आगे पीछे कर सकते हैं। आप एक ही रकत में सूरतें, बाद वाली सूरतें जो कुरान में, उनको पहले पढ़ सकते हैं, पहले वाली को बाद में पढ़ सकते हैं। तरतीब अच्छा है, करें, लेकिन अगर याद नहीं है तो कोई बात नहीं। इसी तरह आप पहली रकत में पहले आने वाली या बाद में आने वाली कोई सूरत पढ़ सकते हैं, और दूसरी रकत में उसके अलावा कोई सूरत पढ़ सकते हैं। तरतीब जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप एक ही सूरत में से आयात पढ़ रहे हैं तो तरतीब जरूरी है। फिर आप ये नहीं कर सकते कि आप सूरतुल मुल्क मसलन शुरू की, उसकी इब्तिदा की आयत बाद में पढ़ लें और आखिर की पहले पढ़ लें, ऐसे नहीं कर सकते। या आपने ये किया कि सूरत यासीन की पहली आयत पढ़ी, फिर बीच का सारा छोड़ दिया और आखिर की सूरत यासीन पढ़ के आपने रुकू कर लिया, नहीं, फिर आपने क्या कर दिया, गैप कर दिया ना सूरत के बीच में, वो आप नहीं कर सकते। इसी तरह एक और सवाल है कि क्या फर्ज नमाज में मुक्तदी इमाम के पीछे आयत रहमत और आयत अजाब का जवाब देगा? नहीं, नहीं देगा। इमाम देगा, और वो भी जो इमाम भी है, अगर वो दे रहे हैं बुलंद जहरी में दे रहे हैं तो बुलंद आवाज में देंगे, अगर दिल में दे रहे हैं तो दिल में दे लें, लेकिन मुक्तदी नहीं देगा। और ये भी जो आयत रहमत और आयत अजाब का जवाब जो देना है, ये भी याद रखें कि सुन्नत नवाफिल में, क़यामुल लैल में खास तौर पे हमें हदीस से मिलता है, फर्ज नमाजों के अंदर नहीं देना, ठीक है। सुन्नत या नवाफिल में मुस्तहब है, फर्ज में नहीं देना। फिर एक सवाल है, नेक्स्ट सवाल है जो अभी पूछा भी गया एक साथी से, मैं उसको जवाब दे दूं आपको, कि रफ़ुल यदैन किन किन मौकों पे किया जाता है। अब इसको दोहरा लें आप, स्लाइड दिखाइए जी, किन किन मौकों पे किया जाता है। 4 मौकों पे किया जाएगा। स्टार्ट में, नमाज की इब्तिदा में तकबीर तहरीमा जब आप कहते हैं अल्लाहु अकबर, फिर जब आप रुकू में जाते हैं अल्लाहु अकबर हाथ खड़े करके उठा के आपने कहे, फिर जब आप रुकू से सर उठा के खड़े हुए, ये तीसरा हो गया। और चौथा उस वक्त जब 2 रकात के बाद, यानी आपने तशहुद में जैसे खड़े बैठे पढ़ा और फिर उठ के खड़े हो रहे हैं, तो रफ़ुल यदैन किया जाएगा, ठीक है। अगला सवाल जो है वो ये है कि क्या नमाज के लिए ओढ़े जाने वाली चादर या शॉल के अंदर से रफ़ुल यदैन किया जा सकता है? ये सवाल भी हमें शुरू में काफी आ रहा था कि क्या चादर के अंदर से हाथ उठाए जा सकते हैं। हमें जवाब हदीस से मिलता है, हदीस मौजूद है कि बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं सहाबा यानी आपके सामने किया गया और आपने उस पे मना नहीं किया, और आपके अमल में भी नजर आता है, हमने पीछे पढ़ा था। तो ये कुछ चीजें थी जो आज हमने पढ़ी। उम्मीद है कि आपको इनसे कई चीजें आपने सीखी होंगी। एक किसी ने हमें चलें, ये अब क्योंकि वक्त हमारा मुकम्मल हो गया है, तो हम इंशाल्लाह मजीद सवालात आपके जो हैं उनको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम कैटर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको पिछली दफ़ा जो होमवर्क दिया गया था कि 30th पारे की आयात को याद करना शुरू करें और उनको इंशाल्लाह नमाज में पढ़ें। हम इनको कंटिन्यू, इस होमवर्क को कंटिन्यू रखते हैं। आप याद कीजिए, नमाज में पढ़िए, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। और देखिए आज अब ज़िलहज का अशरा शुरू हो गया है ना, और ये पहले 10 दिन जो ज़िलहज के हैं, ये हमें हदीस से पता चलता है इनकी बहुत फजीलत है, हदीस से हमें पता चलता है, और ये साल के बाकी तमाम दिनों से इनकी फजीलत बहुत ज्यादा है।
ان دنوں میں کیا جانے والا کام نیک عمل جو ہے اس کے ثواب باقی تمام سال کے دنوں میں کیے جانے والے کاموں سے زیادہ ہے. تو آپ ان دنوں میں تلاوت قرآن کو بھی زیادہ کیجئے. ان دنوں میں آپ انشاءاللہ نوافل کی بھی کثرت کیجئے, فرائض تو ادا کیجئے اور حفظ کی کوشش کیجئے تاکہ آپ انشاءاللہ نماز میں پڑھ سکیں. کیونکہ جس نے 10 آیات کی تلاوت کی نماز میں وہ غافلوں میں نہیں لکھا جاتا. جس نے 3 آیات کی تلاوت کی وہ افضل ہے اس سے کہ اس کو 3 موٹی حاملہ یعنی حاملہ 3 اونٹنیاں ملیں, اس سے افضل ہے. تو اس طرح کی کتنی فضیلتیں ہمیں مل رہی ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. روزے بھی رکھیے, یوم عرفہ کا بھی روزہ رکھیے. میں جب آپ سے بات کری تھی تو کمنٹس آنے شروع ہو گئے تو میں نے اسی لیے اس میں ایڈ کر دیا. جی بالکل, اللہ تعالیٰ آپ کو ساری گڈ ڈیڈز کرنے کی توفیق دے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.